अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़ाहरा जबीन का कहीं जुगनू की कितार में लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए बढ़ते हैं कहीं जुगनू की कितार में बाय फ़ाहरा जबीन। हो गंद का तोड़ दिए मटियारे, हो नई जान दी, हो तू नई जान दी। बड़ी मुस्तकिल मिजाज है ये मटियार, पिछले 1 घंटे से मुस्तकिल गंदला तोड़ रही है। दुपट्टे के गिर्द क्रोशिया से बिल बनाती नाज़नीन ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर सपीउल हसन को देखा, जो बेड पर स्टिकर लगाते हुए कितनी ही देर से इन जुमलों की गिरदान किए जा रहा था। हो गंदका तोड़ दिए मटियारे, हो नई जान दी, हो तू नई जान दी, हो तू नई। हाय! ऐसी अलमनाक हाय पर आकर तान टूटी थी कि नाज़नीन के हाथ से, क्रोशिया और मीना आपी के हाथ से गुड्डू फिसलते-फिसलते बचा था। महरीन अपने मास्क ज़दा चेहरे के साथ बेडरूम की खिड़की से बाहर को उमड़ आई थी। शहज़ादी सनावर रैकिंग पर आधी से ज़्यादा नीचे लटक गई थी, हकीकत मालूम करने को, और राकी पिछले बाग से इस हाय का पस मंज़र मालूम करने को भागा चला आ रहा था। उफ़ अम्मी! अम्मी हुज़ूर, ये क्या ज़ुल्म कर डाला आपने? सभी ने तमाशबीनों को पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते देखकर कमर सहलाने का इरादा मौकूफ़ करते हुए निहायत दर्दनाक आवाज़ में अम्मी से शिकवा कर डाला था। बिल्कुल ठीक किया अम्मी ने। कोई एक आदमी गा रहा हो तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, मगर सब्बी, तुम तो पूरे मोहल्ले को साथ लेकर गाते हो, और वो भी इतना बेसुरा कि इतराफ में बसने वाले गधे को और कव्वे को अपनी समातों से महरूम हो जाने की दुआ करते हैं। महरीन की उससे कभी नहीं बनी थी। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम समातों से महरूमी की दुआ मांगती हो, मगर ये इल्म नहीं था कि तुम्हारा शुमार अव्वलुज़ ज़िक्र में होता है या मौखिरुज़ ज़िक्र में। लेकिन इस बात पर भी बहस बाद में होगी। फिलहाल तो तुम अपनी शक्ल गुम करो। कसम से हज़ारों साल पुरानी मम्मी लग रही हो इस वक्त। वो महरीन पर चोट करने के बाद दोबारा अम्मी की तरफ पलटा। बताइए ना अम्मी हजूर, आखिर किस जन्म का बदला लिया है आपने हमसे? क्या आपको हम पर जरा सा भी तरस नहीं आया? अगर ऐसा भारी हाथ हाथी को भी पड़ जाता तो वो भी लुढ़कता हुआ कोसों दूर जा गिरता। कसम ले लीजिए, अभी तक सनसनाहटें हो रही हैं पूरे जिस्म में। आखिर हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? बताइए अम्मी हजूर, बताइए, वरना हम अभी अपनी जान दे देंगे। सब्बी पूरी कुवत से उनके दोनों हाथ पकड़े कह रहा था, मुबादा इस दौरान वो दोबारा उसकी कमर का मिजाज न पूछ जाए। मगर कसूर अम्मी हुजूर का भी कहाँ था? कोई 5वीं मर्तबा उन्होंने मीना से बात करने के लिए मुँह खोला था, और 5वीं मर्तबा ही उस कम इल्म मटियार ने उनका मुँह बंद करवा दिया था। और मुँह बंद होते ही अगर उनके हाथ खुल गए थे तो उसमें ताज्जुब क्या था? हज़ार दफ़ा कहा है कि के बेआपस में बात कर रहे हों तो तमीज़ से बैठा करो, मगर मजाल है जो तुम पे किसी बात का ज़रा सा भी असर हो। कहने को नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मगर हरकतें घिसियारों जैसी हैं तुम्हारी। अम्मी का नवाबी खून जोश में आ रहा था। मेरा ख़्याल है घिसियारों की जगह मिरासियों का लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। राकी ने बड़े अदब से तस्हीह की थी, जवाबन सभी का बैट उसके तो टुखने पर आ पड़ा था। शर्म नहीं आती तुम्हें मालकों की शान में गुस्ताखी करते हुए? उफ़! मेरी मजाल! मजाल कहाँ कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। वो टुकना सहलाते हुए मिनमिनाया था। बैट टुकने पर लगा है, मगर चोट ग़ालिबन दिमाग पर आई है। सभी बुड़बुड़ाते हुए सीधा हो गया था। मिसेज़ फुरकान ने तो डीप फ्रीज़र खरीद लिया है, मीना आपी अम्मी को बता रही थी। क्यों, कोई ख़ास वजह? सभी को मीना आपी के लहजे ने चौंका दिया था। हाँ भई, बकरी ईद जो आ रही है, तो क्या बकरी ईद पर वो डीप फ्रीज़र की कुर्बानी करेंगी? सभी की हैरत बजा थी। जी नहीं, डीप फ्रीज़र में बैठकर ईद मनाएँगी। राकी ने वज़ाहत की, मगर अम्मी की शोलाबार नज़रों ने दोनों को यकलख्त खामोश करवा दिया था। और हाँ अम्मी, मिसेज़ फुरकान इस दफ़ा 2 कुर्बानियाँ कर रही हैं। मीना आपी ने अम्मी को नई इत्तला दी थी। एक तो मिस्टर फुरकान की, और दूसरी सभी का लहज़ा सवालिया और अंदाज़ शरारती था। राकी, सब्र का पैमाना लबरेज़ होते ही अम्मी ने राकी को पुकारा था। उठाओ इसे यहाँ से। उन्होंने सभी की तरफ इस अंदाज़ से इशारा किया था गोया कचरा उठाने को कह रही हों। मगर अम्मी हज़ूर, सभी एकदम गड़बड़ा गया था, मगर अगले ही लम्हे राकी के बाजू उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुके थे। अम्मी हज़ूर, रहम कीजिए, खुदारा रहम कीजिए। सभी बिलबिला रहा था, मगर राकी उसकी एहतजाज करती टांगों और फलक शगाफ नारों से बेपरवाह होकर उसे अंदर ले गया था। हत्ता कि उससे सभी के दोनों हाथों को भी पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, जिन्होंने उसके बालों को बुरी तरह जकड़ रखा था। मालूम नहीं इस खत का मतन क्या था कि जिसको पढ़ते ही अम्मी को उनके हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे।
دیکھو ذرا اس مہرین کو، بالکل اونٹوں کی طرح چلتی ہے۔ امی نے مینا آپی کو مہرین کی طرف متوجہ کیا تھا جو ابھی دو دو سیڑھیاں پھلانگتی چھت سے نیچے آئی تھی۔ مہرین، یہ کوئی طریقہ ہے چلنے کا؟ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں یوں قدگڑے لگاتے دیکھا۔ لڑکیوں کی طرح سہج سہج کر کے چلنا سیکھو، یوں جیسے پانی پر پاؤں دھرتے ہوں۔ لیکن امی، پانی پر پاؤں دھرنے سے تو پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مہرین کی معصومیت پر امی جل کر رہ گئی تھی، جبکہ شناور کی شامت دوپہر کے کھانے پر آئی تھی۔ یہ روٹی تم نے بنائی ہے، کنارے کہیں سے کچے ہیں تو کہیں سے موٹے۔ آج سے ناول ڈرامے سب بند، پہلے ڈھنگ سے کھانا پکانا سیکھو، اور ہاں، یہ بالوں میں کبھی کبھار تیل ہی ڈال لیا کرو، کیسے اجڑے اجڑے لگ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ بات کرتے کرتے شناور کے شولڈر کٹ نرم بالوں پر جا پڑی تو جھٹ سے موضوع بھی بدل گیا تھا۔ سبی الحسن کے باقاعدہ کان پکڑوا کر اسے ہدایت کی گئی کہ آج کے بعد اگر اس نے کوئی بے سورا راگ الاپنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی۔ نازنین، حد ہو گئی بھائی، اس طرح حلق پھاڑ کر ہنستی ہو کہ ایک پوری گیند تمہارے منہ میں سما سکتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہارا یہ جناتی قسم کا کہکا سنا۔ اور یہ آج کے بعد کی وارننگ کچھ ایسی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لڑکیاں بے اختیار چیخ اٹھی تھیں۔ آخر کیا ہونے والا ہے آج کے بعد؟ اور جواباً مینا ابھی نے بڑے اطمینان سے انہیں بتایا تھا۔ چند دن بعد نواب احسان یہاں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے امی کی خواہش ہے کہ آج کے بعد ہر فرد حسب ضرورت اپنی حرکات و سکنات پر غور کر لے تاکہ نواب احسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے۔ لیکن نواب احسان ہیں کون؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ سوالات کی بوچھاڑ نے مینا آپی کو اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ سو پہلے گڈو کو ناظرین کی گود میں پٹخا، ٹھنڈی ٹھار چائے کا کپ منہ سے لگا کر گھٹاگھٹ چڑھایا جو راکی کئی منٹ پہلے انہیں دے کر گیا تھا۔ پھر مہرین اور سناور کو بیڈ پہ ادھر ادھر لڑکا کر اپنے لیے جگہ بنائی اور شروع ہو گئی۔ نواب حسان ہمارے دادا جان کی پھپھی زاد بہن کے جٹھانی کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ ایک عرصے سے خالص نوابی خاندان کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنے لائق فائق بیٹے کی شادی کر سکے۔ اتفاق سے ایک تقریب میں ان کی ملاقات دادا جان سے ہو گئی اور اتفاق سے اس وقت دادا اپنے فل نوابی لباس اور نوابی موڈ میں تھے۔ نتیجتاً نواب حسان کی والدہ نے فوراً ہی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اب وہ نواب احسان بذات خود یہاں آ رہے ہیں شہزادی شناور کو دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ نازنین اور مہرین چلا اٹھی تھیں، جبکہ شناور سمن بکمن کی تفسیر بن گئی تھی۔ ددا نے کیا انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ ہاں تو اور کیا بھئی، یہ وہ 21ویں صدی کے ددا ہیں، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شناور کے حواس کچھ دیر بعد ہی قابو میں آئے۔ ددا کا؟ جی نہیں، اس نواب احسان کا۔ ناظرین اور مہرین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ شناور کو خامخواہ ہی چرائے دے رہی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب کہیں جا کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مینا آپی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اور ددا کو بھی نواب احسان کو اس مقصد کے لیے یہاں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ شناور کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اوفو بھائی، وہ تمہیں اغوا کرنے نہیں آ رہے، ایک نظر دیکھیں گے اور بس۔ اور اگر ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ شناور کے غصیلے لہجے پر انہوں نے بنظر غائر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، دوسرے یہ کہ ریجیکٹ کرنے کا حق تمہیں بھی حاصل ہے، تمہیں پسند نہ آئے تو بے شک تم انکار کر دینا۔ مینا آپی اس کے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے گڈو کو گود میں لیے باہر چلی گئی تھی۔ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ شناور ان کے پیچھے بڑبڑاتے ہوئے جلی بھونی بیٹھی تھی۔ مدد طلب نظروں سے ناظرین اور مہین کی جانب دیکھا تو ان کی دبی دبی ہنسی نے اسے مزید روحان سا کر دیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی تھی۔ نواب احسان کی سواری باد بہارے کی آمد میں چند روز باقی تھے، لہٰذا تیاریاں بھی اسی لحاظ سے جاری تھیں، اور چونکہ نواب احسان ددا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سبھی زیادہ گھبرائے ہوئے بھی وہی تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہاں کی نوابی اس ایک گھر میں سمیٹ لائیں، اور اس دوران سبھی کے والد یعنی اکلوتے صاحبزادے نواب فصیح الحسن کو بھی خوب برا بھلا کہا گیا تھا، جو اپنی 4 عدد صاحبزادیوں اور 1 عدد صاحبزادے کو ان کی ذمہ داریاں دے کر خود بسلسلہ روزگار شارجہ میں مقیم تھے۔ چونکہ نواب احسان کا کچھ روزہ قیام بھی متوقع تھا، اسی لیے انیکسی کی مرمت کروا کر بقول ددا تھوڑا تھوڑا بہت انتظام کر دیا گیا تھا، اور یہ تھوڑا بہت انتظام سبھی نے دیکھا تھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر اور کھڑکیوں پر ہوریری پردے سرسرا رہے تھے،
लकड़ी का कदीम तर्ज का जहाजी साइज पलंग कमरे के दाएं दीवार के साथ लगा दिया गया था, जो गालिबन दादी मरहुमा के जहेज का था। मुनक्किश पायों वाली कुर्सी, मेज, ईरानी कालीन, गांव तकिए, दद्दा की जाती बंदूक जो बड़े शान के साथ सामने वाली दीवार पर आवेजा थी। उसके अलावा दद्दा के ज़ाती बक्से से निकले हुए चंद डेकोरेशन पीस थे, जिन्होंने कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद नवाबी बना दिया था। और अभी ये थोड़ा बहुत है। राकी ने सब्बी के कानों में सरगोशी की थी। मेरा ख़्याल है थोड़ा काट कर बहुत रहने देते हैं। सब्बी ने जवाबी सरगोशी की थी, जो शामत आमाल दद्दा के कानों तक पहुँच गई थी। और फिर जो दद्दा बोलना शुरू हुए, तो इन दोनों को न सिर्फ नवाब ख़ानदान के इक़दार और रवायात के बारे में एक तवील लेक्चर सुनना पड़ा, बल्कि इन इक़दार की बतदरीज महरूमी पर दद्दा के साथ मिलकर रोना भी पड़ा। अब क्या बताएं तुम्हें, जब हम नवाब एहसान को एक नज़र देखने उनके घर गए थे, तो यूं लग रहा था जैसे रियासत में अभी भी उनकी ही हुक्मरानी है। बीसियों मुलाजिम आ जा रहे हैं, सरे शाम ही दीवान खाने में चिराग जलाए जा रहे हैं, और तोर खाना भी सीनी में लगाकर सरपोश से ढक कर पेश किया गया था। ये सब तो एक तरफ, गुफ्तगू में ऐसा सलीका और अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त में ऐसा रख रखाव कि वाह सुबहान अल्लाह। उन्हें देखकर इस बात पर बेख्तियार यकीन आने लगा था कि दुनिया में अभी भी कुछ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़ानदानी रिवायात से हटकर ज़िंदगी गुजारना गुनाह समझते हैं। और सच्ची बात तो ये कि हमें तो शहज़ादी शनावर की किस्मत पर रश्क आता है, वरना आजकल ऐसे ख़ानदानी नवाब कहाँ। हाँ, अलबत्ता कागज़ी नवाब बहुत। दद्दा उस नवाब ख़ानदान से किस हद तक मुतासिर थे, इसका अंदाज़ा उन्हें इस वक्त हुआ जब दद्दा ने अपनी स्याह शेरवानी बक्स से निकाल कर ड्राई क्लीन करवाने को भिजवाई। ये और बात के ड्राई क्लीन करवाने के बाद जब उन्होंने शेरवानी पहनी और राखी को सामने के बटन बंद करने का हुक्म मिला, तो हुक्म की तामील में उसे दांतों पसीना आ गया था। उफ़्फ़ो भई, इधर से खींचो ना। हाँ, हाँ, थोड़ा ज़ोर लगाओ। अच्छा चलो यूँ करते हैं, मैं अपना पेट सुकेड़ता हूँ। तुम फ़ौरन बटन बंद कर देना। हाँ भई, ये हुई ना बात। दद्दा शेरवानी में पूरी तरह पैक हो जाने पर खासे मसरूर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब इस हुलिये में वो अपने कमरे से बरामद हुए, तो सभी ने उन्हें देखते ही एक टाँग पर नाचना शुरू कर दिया। दद्दा जी की तो देखो जैसे तेल का मटका कोई, देखने में तो यूँ लगता है दफन है इसमें बकरा कोई। और इस बेराग को सुनते ही दद्दा ने जहाँ उसे बेभाव की सुनाई थी, वहाँ ये ऐलान भी फरमा दिया था कि उन्हें दद्दा जैसा कन टुट्टा लफ्ज़ हरगिज़ पसंद नहीं, लिहाज़ा वो आज से उन्हें दादा हुज़ूर कहकर पुकारा जाए। अम्मी ने दादा हुज़ूर की तैयारियों का ये आलम देखा, तो झट से दादी मरहुमा का गरारा निकालकर कलफ लगने को दे छोड़ा। चांदी का पानदान जो उन्होंने अपनी सास की निशानी के तौर पर संभाल रखा था, उसे साफ करवा कर नया निकोर करवाने के बाद तख्त के ऊपर और उगलदान तख्त के नीचे रखवा दिया। अरे नाज़नीन, ज़रा स्टोर रूम में ढूँढो तो सही, हो सकता है आफ़ताबा और चिलमची भी मिल जाए। उन्होंने बहुत उजलत में नाज़नीन को हिदायत दी थी। हाय! आफ़ताब भाई का स्टोर पे क्या काम? और अगर उन्हें मालूम हुआ जाए कि आप उनकी चहेती बीवी को चमची कह रही हैं, तो वो कितना बुरा महसूस करेंगी। उफ़! ये मेरी औलाद। वो सर पर हाथ मार कर रह गईं। फिर आफ़ताबा और चिलमची को भूलकर राखी को बाजार भेजकर छालिया, जर्दा, कत्था, चूना, इलायची मंगवाई ताकि पान का मसाला पूरा हो सके। इस काम से फरागत पाते ही उन्होंने घर के अफराद पर तवज्जो देनी शुरू की थी। महरीन, जो घर में छोटी होने के का फ़ायदा उठाते हुए हमेशा जीन्स और कुर्ते में मलबूस होती थी, अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार फ्रॉक के साथ कई गज़ का दुपट्टा सँभालने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। मीना आपी उर्दू लुग़त हाथ में लिए शकील किस्म का अल्फ़ाज़ रटने की कोशिश में थीं, ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके। और बकौल नाज़नीन, सारा इम्प्रेशन तो मीना आपी ने ही डाल देना है। राकी की घुटनों पर से फटी जीन्स दद्दा ने बज़ोर लाठी उतरवाई थी, और राकी इस अल्ट्रा मॉडर्न लिबास से महरूम होने पर खासा रंजीदा भी हुआ था। मगर बाद में पाजामा और कुर्ता पहने घर के तवील बरामदों में रॉक एंड रोल स्टाइल में घूमता नजर आता था, और बकौल सब्बी बांसुरी पर गिलाफ की अमली तफसीर बना हुआ था। और खुद सभी नवाबों की हिस्ट्री जानने के लिए दद्दा की लाइब्रेरी में डेरा जमाए बैठा हुआ था। ले देकर एक शहजादी शनावर ही रह गई थी, जो इस ड्रामे का हिस्सा बनने पर कतई नाराजी न हो रही थी। और बाकी सब ने ये सोचकर उसे इसके हाल पर छोड़ दिया था कि वक्त पर अम्मी हजूर की बस एक ही घोड़ी काफी होगी। कोई तीसरी बेल पर गेट खुला था, और अंदर से एक सर बरामद हुआ था, और जिस अंदाज से बरामद हुआ था, लगता नहीं था कि उसके नीचे एक धड़ भी होगा। जी फरमाइए।
کی آواز پر نواب حسان نے پلٹ کر دیکھا تو نظر سیدھی اس سر پر سجے گھونسلہ نما بالوں پر جا پڑی تھی، اور نواب حسان کو یقین تھا کہ اگر وہ اس گھونسلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو نہ صرف چڑیا پھر سے اڑ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو چار انڈے بھی ہاتھ لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے بہت شائستگی سے سلام کیا۔ رحمت اللہ تو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، البتہ برکت صاحب کا گھر اگلی گلی میں ہے۔ بہت سنجیدگی سے جواب دیا گیا تھا۔ ہے جی، حیرت کا بھرپور مظاہرہ ہوا تھا۔ ہاں جی، طمانینت کا مظاہرہ اس سے بھی شاندار تھا۔ اجی ہم نے آداب عرض کیا تھا، نواب صاحب نے جتایا۔ اچھا، تو بتا کر عرض کرنا تھا نا، گویا سارا قصور انہیں کا تھا۔ لاہول والا دیکھیے، نواب صاحب گھر پر تشریف رکھتے ہیں تو انہیں اطلاع دے دیجیے کہ نواب احسان اعظم الدولہ تشریف لائے ہیں۔ اب کے بار چبا چبا کر خاصی وضاحت کے ساتھ کہا گیا تھا۔ کیا لائے ہیں؟ وہ قابل کا اشتیاق دیدنی تھا۔ لائے کچھ نہیں، ہم آئے ہیں، یعنی نواب احسان اعظم الدولہ۔ کون سے دولہ؟ نواب صاحب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر تپا اپنے سامنے کھڑے اس ملازم ٹائپ بندے کو دیکھا۔ محترم، دیکھنے میں تو آپ صرف بے وقوف لگتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ پاگل پن کے انتہائی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا اس گھر میں آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جس سے ہم مل سکیں؟ ضبط جذبات سے نواب صاحب کا چہرہ تپتے تنور کی طرح ہو گیا تھا۔ بھائی ایسے کیسے ملوا دیں، آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ اور نواب صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ملازم کو کچا چبا جائیں اور ڈکار تک نہ لیں۔ ہم نواب احسان ہیں، انہوں نے حلق پھاڑ کر کہا تھا، اور جواباً ملازم کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ کیا؟ یعنی کہ آپ؟ آئیے آئیے آئیے، تشریف رمبا، میرا مطلب ہے قدم فرمائیے۔ اوہو، رٹے رٹائے جملوں کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ ہم ابھی نواب صاحب کو اطلاع کرتے ہیں۔ ملازم بگڈٹ پیچھے کو بھاگا تھا اور نواب احسان اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے تھے۔ سرخ بجری کی روش کے اطراف میں بنا باغ نہایت وسیع و عریض تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلدار اور پھولدار درخت موجود تھے، مگر نواب احسان کی مرکز نگاہ وہ نازک اندام حسینہ ٹہری تھی جو ہاتھ میں پائپ پکڑے گلاب کی کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ معلوم نہیں سرسبز و شاداب ماحول کا اثر تھا یا اس کا نازک کلی کے دیدار کا کہ نواب صاحب کی باتیں خود بہت کھل گئی تھیں۔ گھنی سیاہ دراز زلفوں پر نظریں جمائے وہ چند قدم آگے بڑھے تھے۔ آداب عرض ہے محترمہ۔ خوشگلو طیور کی موجودگی کے باوجود وہ پر یقین تھے کہ ان کی آواز بہت بھونڈی اور بھیانک نہیں ہے، مگر پھر بھی آداب کے جواب میں وہ محترمہ اس بری طرح اچھل کر ان کی طرف پلٹی تھیں کہ پانی کی موٹی سی دھار انہیں سر تا پا شرابور کر گئی تھی، اور وہ محترمہ پہلے گھبرائی، سر پٹائی اور پھر بے اختیار ہنستی تھی۔ نواب صاحب ہنسی کی اس نرم فوار میں بھیگتے چلے گئے تھے۔ واہ، پذیرائی کا یہ انداز، سبحان اللہ! انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں میں بھرا پانی صاف کر کے دوبارہ متوجہ ہونا چاہا، مگر تب تک منظر بدل چکا تھا، بلکہ چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی، یعنی وہ محترمہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ سرد آب بھرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ روش کے اختتام پر محرابی دروازوں والا وسیع و عریض برآمدہ ان کے سامنے تھا، جہاں تخت پر بچھی سفید چادر پر میرون تکیے عجیب بہار دکھلا رہے تھے۔ انہوں نے چند لمحے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ غالباً ڈرائنگ روم تھا، جو قدیم طرز کے بھاری صوفوں سے سجا ہوا تھا۔ نواب احسان نے طائرانہ نظر اس ہال نما کمرے پر ڈالی تو اگلے ہی لمحے بری طرح چونک گئے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک عدد مینار بنا ہوا تھا، وہ کچھ اس طرح کہ ایک بڑی میز کے اوپر ایک چھوٹی میز، اس چھوٹی میز کے اوپر ایک کرسی، اور اس کرسی کے اوپر نواب احسان کی باچیں ایک بار پھر کھل گئی تھیں۔ نازک لچکیلی ڈال کی مانند وہ لڑکی دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے چھت کا پنکھا صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے پکارنے کے لیے لب وا کیے، مگر اگلے لمحے کچھ سوچ کے رہ گئے۔ اگر یہ ابھی خوفزدہ ہو کر اچھل پڑیں تو یقیناً زمین پر آ گریں گی۔ چوٹ ووٹ لگ گئی تو؟ نواب صاحب کا دل صنف نازک کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی نازک تھا، سو جھٹ سے دونوں آستینیں چھڑائیں، بازو وا کیے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ ادھر وہ آواز نکالیں گے، ادھر حسینہ تڑ سے ان کے بازو میں آ رہے گی۔ افسانوں میں تو کچھ ایسا ہی پڑا تھا۔ اہم، انہوں نے تگڑے انداز میں کھنگار کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ آ گئے ہو کمبخت! اول درجے کے ڈھیٹ اور پرلے درجے کے کمینے ہو تم، کہاں مر گئے تھے؟ جی تو چاہتا ہے جوتا لے کر ایسی دھنائی کروں کہ
لڑکی فل والیوم سے بولتے ہوئے پلٹی تو ہونک بنے نواب صاحب کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ کون ہیں آپ؟ اندر کیسے آئے؟ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ایک دم سارے سوال کرنے کے بعد اس لڑکی نے کرسی کے اوپر سے براہ راست چھلانگ لگائی صوفے پر، اور اگلا جمپ لگانے کے بعد عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ منہ بند کر لیجیے، خوف آ رہا ہے۔ لڑکی کی بات پر نواب صاحب نے سٹ پٹا کر منہ پہلے بند کیا تھا اور پھر فوراً اپنے بازو سمیٹ لیے تھے۔ لاہور والا، یعنی کہ انتہائی گستاخ ملازمہ ہیں آپ۔ چند لمحے بعد انہیں احساس ہوا کہ ملازمہ ان کی شان میں گستاخی کر چکی ہے۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اس گھر کے ملازمین کو نوابوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی جو ملازمہ کے لقب پر غیظ و غضب کا شکار ہوئی جا رہی تھی، اب طنزیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہو، تو آپ نواب ہیں؟ اس نے خاصے محظوظ انداز میں نواب صاحب کو دیکھا، جن کی زلفوں سے ابھی بھی قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ جی ہاں، ہم ہی نواب احسان اعظم الدولہ ولد مہتاب الدولہ ولد معراج الدولہ ولد دولہ ہی دولہ۔ لڑکی کی زبان دوبارہ پھسلی تھی۔ کچھ نہیں جی۔ ہاں، تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نواب احسان کیا؟ نواب احسان، او نو۔ لڑکی کی حالت صدمے سے یا شدید حیرت سے غیر ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ فل سپیڈ سے ان کی طرف دوڑی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ نواب احسان بوکھلا کر رہ گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، لڑکی آندھی طوفان کی مانند ان کے قریب سے گزر کر گھڑاپ سے ایک دروازے میں جا گھسی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نواب صاحب حقیقتاً پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ مینا آپی، مینا آپی، وہ آ گئے ہیں۔ شناور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تڑ سے مینا آپی کے سامنے بیڈ پر گر گئی تھی۔ کون؟ گڈو کے پاپا؟ گڈو کے پاپا کسی بدرو کی طرح ان کے اعصاب پر سوار رہتے تھے، سو پہلا خیال انہیں کا آیا تھا۔ نہیں، وہ آئے ہیں۔ گھبراہٹ اس پر بری طرح سوار تھی۔ اوہ، کیا بکرے آئے ہیں؟ قریبی صوفے پر بیٹھا سبھی پھرتے مسرت سے بری طرح اچھل پڑا کہ ابھی صبح ہی تو اسے ددا سے قربانی کے بکرے منگوانے کی فرمائش کی تھی۔ اوہ خدایا، تم لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے کہ نواب حسان آ گئے ہیں؟ شناور نے ایک روحانسے لہجے میں کہا۔ نہیں، سبھی نے چاروں انگلیاں منہ میں داب لی۔ لگتا ہے تیر کر آئے ہیں۔ شناور کو ان کا بھیگا بھیگا حلیہ یاد آیا تھا، مگر مینا آپی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبھی کی جانب پلٹی تھی۔ سبھی، تم جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بلکہ پہلے ددا کو اطلاع کرو۔ لیکن رہنے دو، میں خود امی کو بتاتی ہوں۔ وہ بوکھلا کر باہر کی طرف لپکی۔ میں کوئی نہیں جا رہا۔ ادھر، ارے ادھر مرو۔ مینا آپی نے اسے کھسکتا دیکھ کر بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر پوری قوت سے ڈرائنگ روم میں دھکا دے دیا، اور جب سبھی لڑکھڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر قالین میں پاؤں پھنس گیا، اور وہ نواب احسان کے سامنے اس طرح چاروں شانے چت ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ سلیم سلیم شاہی کوسوں پر جمے تھے۔ خوش آمدید کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند آیا۔ نواب نواب احسان کے لہجے اور چہرے پر تحسین کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ کیا کیا آپ سمندری مخلوق کے نواب ہیں؟ خاصی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ خوب، بہت خوب، آپ نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے عوام میں خاصے مقبول ہیں۔ خاصا کاروبار کیا گیا تھا۔ سبھی تل ملا کر رہ گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر راکھی اندر داخل ہوا تو سبھی گرج اٹھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ مرے کہاں تھے؟ دادا حضور کو پیک کر رہے تھے۔ راکی نے چمک کر جواب دیا۔ ہائے، کیا اس عمر میں بھی وہ؟ نواب احسان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سب بھی خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ جی نہیں، یہ اس پیکنگ کی بات نہیں کر رہا۔ سبھی نے فوراً وضاحت کی۔ عین اسی وقت دادا حضور شیروانی زیب تن کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ تب احسان کو پیکنگ کا مفہوم معلوم ہوا۔ دادا حضور کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی مینا آپی چلی آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے خسر پھسر کرتی نازنین اور مہرین تھیں، اور سب سے آخر میں دادی مرحومہ کے غرارے میں ملبوس امی حضور جھنجھلائی سی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھیں۔ دادا حضور اور امی حضور خاصے پرتپاک انداز میں نواب احسان سے ملے تھے۔ باقی لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سوالیہ انداز کا جائزہ لیتے ہی سبھی نے تعارف کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ یہ منال ہیں، ہماری مینا آپی، اپنی سسرال میں خاصی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، مگر کبھی کبھی ہمیں بدحال کرنے یہاں چلی آتی ہیں۔ ان کے بعد شہزادی شناور افراسیاب کا نمبر آتا ہے۔
شہزادی شناور نظر نہیں آ رہی۔ نواب احسان کے لہجے میں چھپا اشتیاق اور تجسس ایک دم عیاں ہوا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود ددا نے نظر انداز کر دیا۔ سبھی نے چونک کر ٹیڑھی آنکھ سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ ناظرین اور مہرین کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے تھے۔ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ سبھی کے اطمینان پر نواب احسان چونکے۔ اس لیے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود ہی نہیں۔ نواب احسان کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر خاصی خوشی محسوس کرتے ہوئے سبھی ناظرین کی جانب پلٹا۔ اور یہ ہیں محترمہ ناظرین افراسیاب۔ نواب صاحب نے بغور دیکھا۔ یہ وہی محترمہ تھیں جن کے بدولت وہ اس وقت بھیگے بلے بڑھنے کھڑے تھے۔ ان کے بعد ماں بدولت نواب سبیع الحسن افراسیاب کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہے محترمہ مہرین افراسیاب۔ اور اس گھر میں جو مختلف اقسام کی بلیاں اور خرگوش آپ کو نظر آئیں گے، وہ انہی محترمہ کا کارنامہ ہے۔ سبھی تعارف کا مرحلہ ختم ہونے پر خاصا مسرور تھا، جب کسی نے زور سے اس کے پیروں میں چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ وہ بھنا کر راکی کی طرف پلٹا۔ میرا تعارف، وہ منمنایا تھا۔ سبھی اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اللہ رکھا ہے، مگر واضح رہے کہ 21ویں صدی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خود کو راکی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ محترم اس دنیا میں تشریف لائے تو محترمہ والدہ محترمہ ان کی شکل دیکھتے ہی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ ہماری امی حضور گاؤں سے کوچ فرماتے وقت انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ تب سے اب تک یہ ہم پر کسی سزا کی طرح مسلط ہیں۔ پاپ میوزک پسند ہے، اس لیے اکثر پاپ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بھوک لگنے پر روٹی نہیں کھاتے؟ نواب صاحب بڑے غور سے راکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئے۔ موصوف جھینپنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نئے نکور کرتے کا دامن آدھے سے زیادہ چبا چکے تھے۔ راکی، بھائی نواب صاحب کو مردان خانے میں لے چلو تاکہ یہ تازہ دم ہو سکے، اور مینا آپ فوراً ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ دادا حضور نے نواب احسان کو چائے کا آخری گھونٹ بھرتے دیکھ کر ہدایات جاری کی تھی۔ آئیے میں آپ کو مردہ خانے، میرا مطلب ہے مردان خانے لے چلوں۔ راکی نہایت عاجزی سے کہتا ہوا انہیں اپنی میت میں لے کر انیکسی کی طرف چل دیا تھا۔ ہائے نہیں، کیا واقعی انہوں نے تمہیں ملازمہ سمجھا؟ ناظرین ترحم آمیز نظروں سے شناور کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے پیلی شلوار، سرخ قمیض، سبز دوپٹے اور بکھرے اجڑے ہوئے گرد آلود بالوں سمیت وہ مجھے کوئی شہزادی تو سمجھنے سے رہے۔ شناور نے نہایت اطمینان سے گولڈن براؤن پیاز کا جائزہ لیا اور پھر ان میں چکن ڈال کر بھوننے لگی۔ اور رہی صحیح کسر ہاتھ میں پکڑے جھاڑن میں پوری کر دی ہوگی۔ مہرین نے طنز کیا۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا محترمہ کے۔ سبھی جانے کب کچن میں چلا آیا تھا۔ یعنی کہ ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اگر نواب احسان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ہے محترمہ شہزادی شناور افراسیاب تو وہیں تڑ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے بیچارے۔ جی اگر وہ میلے پنکھے اور کونوں کھدروں میں لگے جالے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتے تب آپ کی ناک سلامت رہتی نا۔ اسے پاؤ بھر ٹماٹر چکن میں شامل کرتے ہوئے قدرے جل کر کہا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ناظرین نے فروٹ ٹرائفل بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ اکثر باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ سبھی بچے کچے فروٹ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ پکو نہیں۔ ناظرین تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے شناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نواب صاحب نے خط میں اپنے آنے کی تاریخ 16 لکھی تھی، تو پھر آج یعنی 12 تاریخ کو کیوں کر ٹپک پڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے خط میں بھی اپنے ٹپکنے کی تاریخ 12 ہی لکھی تھی۔ جواب شناور کے بجائے سبھی کی طرف سے آیا تھا، چنانچہ تینوں کام چھوڑ کر اس کی طرف گھوم گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا خط مینا آپی نے وصول کیا تھا اور انہوں نے ہی دادا حضور کو پڑھ کے سنایا تھا۔ نواب احسان نے تاریخ تو 12 ہی لکھی تھی، مگر اردو ہندسوں میں۔ مینا آپی کو ہمیشہ کی طرح مغالطہ ہوا اور وہ 12 کو 16 کے ہندسے میں بدل گئیں، اور چونکہ انہیں خود پر تعلیم یافتہ ہونے کا گمان ہے، سو انہوں نے کسی اور کو یہ خط دکھانے کے بجائے دادا حضور کی دراز میں بند کر دیا تھا۔ اسی لیے تو ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ویسے شناور، تم نے تو انہیں دیکھ لیا نا، سچ سچ بتاؤ کیسے لگے؟ مہرین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کافی حد تک مینڈک سے مشابہ تھے۔ شناور کی بات پر ناظرین کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ سارا کارنامہ تو ناظرین کی بچی کا تھا، جبکہ حقیقت میں تو اچھے خاصے سمارٹ ہیں وہ۔ مہرین دوبارہ سلاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی، تبھی مینا آپی ہنسی عجلت میں کچن میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے شناور؟ اوفو، ایک تو یہ اتنا بڑا دوپٹہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ وہ خاصی جھنجلا گئی تھیں۔ تیزی سے اندر آتے ہوئے دوپٹہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ خود آگے بڑھ آئی تھیں۔ وہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کلف لگے دوپٹے کو آخری کونے سے پکڑ کر گھسیٹا اور بیزاری سے گردن کے گرد 2-4 بل دے کر اسے سمیٹا۔ اوپر سے اتنی گاڑی اردو بول بول کر منہ دکھنے لگا ہے میرا۔
انہوں نے یوں ہی سنک میں رکھے برتنوں کی اٹا-پٹک کی۔ اور یہ تم کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ جا کر کمپنی دو نواب صاحب کو، انہوں نے سبھی کو ڈانٹ کر بھگایا اور پھر شناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ 100% یقین تھا کہ محترمہ سر جھاڑ منہ پھاڑ گھوم رہی ہوں گی۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو، اسکائی بلو کرتا پاجامہ پہن لو، میں نے استری کر دی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مینا آپی؟ کوئی منفرد سا لباس نکالتی نا، کرتا پاجامہ تو راکی نے بھی پہن رکھا ہے۔ مہرین کو یہ مماثلت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تو کیا راکی کرتا پاجامہ پہن کر شہزادی شناور لگنے لگی ہے، یا شناور کرتا پاجامہ پہن کر راکی بن جائے گی؟ حد ہو گئی یعنی کہ وہ جل کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، پھر پلٹ آئیں۔ اور ہاں، بالوں کو یوں ہی مت چھوڑ دینا جیسے ابھی ابھی ان میں بم پھوڑا گیا ہو، بلکہ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر پراندہ ڈال دو۔ پراندہ؟ شناور ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ ناظرین اپنے ہاتھوں سے اس کی پونی ناپنے لگی تھی۔ ناممکن مینا آپی، ناظرین نے مایوسی کے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بالفرض ہم نے مشقت کر بھی لی تو عین ممکن ہے کہ ادھر شناور نواب صاحب کے سامنے حاضری دے، ادھر پراندہ قدموں میں۔ ناظرین نے شناور کو ڈرا دیا تھا۔ بے وقوف، نکلی بالوں کی چٹیا میرے کمرے میں پڑی ہے، پراندہ اس میں ڈال دو اور شناور کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ میری نے فٹ سے بھگنا جڑ دیا۔ شٹ اپ، کلپ یا بینڈ وغیرہ لگا کر اس کے بالوں میں سیٹ کر دو۔ ان کی سوچی سمجھی اسکیم سن کر وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کیا تماشا ہے آپی، یہ سب کرنا ضروری ہے کیا؟ خبردار جو زیادہ بولنے کی کوشش کی، ایسے معاملات میں بچیاں اپنی رائے نہیں دیتی۔ جی ہاں، بچیاں تو جیسے ابھی فیڈر پیتی ہیں نا۔ وہ چمچہ پٹک کر کرسی بجا بیٹھی تھی۔ اور ہاں، کھانے تک تیار ہو جانا، کھانا سب لوگ اکٹھے کھائیں گے۔ سب لوگ پر زور دے کر وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی اور ابھی شناور دروازے کو گھور ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہو گئی۔ اور ہاں، فار گاڈ سیک آپی، اب بس کریں۔ اس کی آنکھیں سچ مچ بھر آئیں۔ بس آخری بات، وہ یہ کہ دوپٹہ سر سے سرکنے نہ پائے۔ ایک تو خلاف تہذیب سمجھا جائے گا، اور دوسرا وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باہر نکل ہی گئی تھی۔ یار پکڑنا، میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر لہراتی ہوئی کچن ٹیبل پر گر گئی تھیں، جبکہ مہرین اور ناظرین کے چھت بھاڑ کہہ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے۔ جناب قبلہ و کعبہ، محترم نواب احسان کھلی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بات تو بتائیے محترمی۔ ہیں نواب صاحب، کیا آپ کو ہمارے مذکر ہونے پر کوئی شک ہے؟ راکی محترمی کے لفظ پر تڑپ اٹھا تھا۔ ارے ارے نہیں، اللہ رکھا، انہوں نے تو اپنی دانست میں اسے رام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یوں اچھلا تھا گویا بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ نواب صاحب حد کرتے ہیں آپ بھی، کیا صرف ہمیں ہی اللہ نے رکھا ہوا ہے؟ اس کے شکایتی لہجے پر نواب صاحب سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ دیکھیے، ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا شہزادی شناور بھی کھانے پر موجود ہوں گی؟ ان کے کھوجتے لہجے پر دنیا جہاں کی بے نیازی راکی کے چہرے پر آن ٹپکی تھی۔ معلوم نہیں؟ چلے اتنا تو بتا دیں، وہ ہیں کیسی؟ خاصی خونخوار ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کاٹتی ہیں؟ وہ قدرے خوفزدہ ہوئے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ راکی کا انداز مکرنے والا تھا۔ اچھا، ویسے دیکھنے میں کیسی ہیں؟ لہجے میں اشتیاق کی فراوانی تھی۔ معلوم نہیں، راکی نے کندھے اچکا کر پڑھایا ہوا سبق دہرایا، اور اس کی صاف دھاندلی پر نواب صاحب نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ کھانا دسترخوان پر لگایا جا چکا تھا۔ نواب احسان نے بیٹھے ہوئے تمام افراد کا جائزہ لیا تھا، مگر نگاہیں گوہر مقصود کو پانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے اپنے خیالات میں کھو گئے، چونکہ اس وقت جب مینا آپی کہہ رہی تھی، شناور تم یہاں آ جاؤ، انہوں نے احسان کے سامنے والی نشست اس کے لیے منتخب کی تھی۔ نواب صاحب نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر رہ گئے۔ بڑا سا دوپٹہ کچھ اس انداز سے اوڑھا گیا تھا کہ شٹل کاک برقعے کا متبادل لگ رہا تھا۔ وہ معمولی سی جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ مینا آپی کی پیشکش کو مسترد کرتی ہوئی دادا حضور کے پہلو میں جا بیٹھی تھی۔ اور پھر کھانے کے دوران انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اس کے دیدار کی۔ کبھی گلاس اٹھانے کے بہانے آگے ہوئے، کبھی کوئی ڈش لیتے ہوئے آنکھوں کو شرکن گربند حرکت دی، کبھی دائیں کھسکے کبھی بائیں، اور ساکت اس وقت ہوئے جب اپنے سامنے بیٹھے سبھی کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ دیکھی۔ احسان لیجیے نا، سنگاپوری چکن شناور نے بنایا ہے۔ مینا آپی ان کی خاطرداری میں مصروف تھی۔ یہ بھی لیجیے نا، شناور نے بنائے ہیں۔ سبھی نے مالٹوں کی ٹوکری ان کی طرف بڑھائی۔ ماشاء اللہ، کیا کچھ بنا لیتی ہیں موصوفہ، انہوں نے ہلکا سا طنز کیا۔ بے وقوف بہت اچھا بنا لیتی ہیں، اور الو بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سبھی اس کی مزید خوبیاں گنواتا، مینا آپی کی کوہنی زوردار طریقے سے اس کی پسلیوں میں لگی تھی۔ وہ غالباً اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے
اسی لیے ٹکری ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ ایک مالٹا اڑتا ہوا نواب احسان کی پلیٹ میں پہنچا اور نتیجے کے طور پر سنگاپوری چکن اڑ کر نواب کی گود میں جا بیٹھا تھا۔ ٹوکری غالباً جگ پر لگی تھی، اسی لیے پانی بھل بھل کرتا ہوا دادا حضور کی طرف جا رہا تھا۔ اوفو سبھی، تمہیں کب عقل آئے گی؟ دادا کے پہلو سے نسوانی آواز ابھری تو نواب صاحب گود میں پڑے چکن کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شناور فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ابھی احسان کی متجسس لمبی چوٹی اور پراندے کا نظارہ ہی کر سکی تھیں کہ دادا حضور کا وسیع و عریض وجود ایک بار پھر ان کی نگاہ کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ او گاڈ! انہوں نے بے چارگی اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر گردن کندھے پر ڈال دی تھی۔ تھینک گاڈ ہمارا پلان کامیاب رہا، ورنہ عین ممکن تھا کہ نواب احسان شناور کو دیکھ کر کہتے، معاف کیجیے گا، ہمیں ملازماؤں کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں۔ ناظرین کے کہنے پر باقی سب مسکرا دیے، جبکہ مینا آپی ناراضگی کے اظہار کے طور پر محفل سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ ویسے شناور باجی، جتنی لمبی آپ کی چھٹیاں تھی نا، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا جھولے لینے کو۔ راکی دانت نکالتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ سب اس وقت برآمدے میں موجود تھے۔ احسان انیکسی میں تشریف لے جا چکے تھے۔ شناور کسی طور بھی نواب صاحب کو اپنا چہرہ دکھانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سب کو مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا تھا، اور اب تو یہ خوف تھا کہ اگر جو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی پہلے دن والی گستاخ ملازمہ ہے، تو جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے وہ سب چہرہ نہ دکھانے والی ترکیب کی کامیابی پر خاصے خوش تھے، بلکہ امی اور مینا آپی کی بھرپور ڈانٹ بھی انہیں بدمزہ نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت برآمدے میں براجمان وہ سب خوشگپیوں میں مصروف تھے جب ددا چلے آئے، جو اپنی شیروانی کے بغیر خاصے غیر مطمئن لگ رہے تھے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے آتے ہی سبی کی کمر پر چھڑی بجائی، جو خلاف عادت خاموشی سے تخت پر پڑا اوندا پڑا تھا۔ ددا، انہیں بکریریا ہو گیا ہے، راکی دل دہلا دینے والے انداز میں کہتا ہوا ان کے نزدیک چلا آیا۔ یہ بکریریا کیا ہوتا ہے؟ ددا کی معلومات اس بارے میں انتہائی ناقص تھی۔ انتہائی خوفناک بیماری ہے جی، بقر عید کے نزدیک تو یہ وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ راکی، تم بیماریاں بھی اپنے جیسی ہی ڈھونڈتے ہو، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، ددا نے کوفت زدہ انداز میں کہا تھا، اور راکی فوراً سے پیشتر اپنے پیر اور سر ڈھونڈنے لگا۔ سبی میاں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے سبی کو سیدھا کیا۔ دادا حضور، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بکرا چاہیے۔ ددا کو مائل بل التفات پا کر سبھی نے جھٹ فرمائش کر دی تھی۔ ماشاء اللہ، بکرا مانگ رہے ہو یا چاکلیٹ؟ اگر آپ نے اس دفعہ چاکلیٹ کی قربانی دینی ہے تو وہی لے دیں، میں اسی کے گلے میں رسی باندھ کر پوری کالونی میں گھما ڈالوں گا، کم از کم لڑکے چھیڑنے سے تو باز آ جائیں گے۔ کھائیں تو کیا اس سے پہلے لڑکے تمہیں چھیڑتے ہیں؟ جی ہاں، ابھی کل ہی تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ نواب سبی الحسن صاحب، بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں رہی تو مرغے کے گلے میں ہی رسی ڈال لیں، نواب صاحب کی عزت رہ جائے گی۔ سبی نے ددا کے نوابی خون کو جوش دلایا۔ انتہائی نامعقول لوگ بستے ہیں یہاں، ہمارا تو خیال تھا کہ عید سے ایک دو روز قبل منگوا لیے جائیں گے۔ اب دیکھو نا، 15 دن باقی ہیں عید میں، اور اتنے دن کون دیکھ بھال کرے گا ناجور کی، کرے گا جانور کی؟ دادا حضور، میں کروں گا دیکھ بھال، آخر اتنے عرصے سے سبھی میاں کی دیکھ بھال بھی تو میں ہی کر رہا ہوں۔ راکی نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اوفو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بکرا کون لائے گا؟ لے کر بھی میں ہی آؤں گا، بکرے تاڑنے میں خاصا ماہر ہوں۔ راکی گردن اکڑا کر بولا۔ تم بکرے بکرے تاڑنے میں ہی ماہر ہو سکتے ہو؟ سبھی کی بات پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ددا نے اجازت کے ساتھ ساتھ ہزاروں نصیحتیں اور پیسے بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ددا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ددا کی پرسوچ نظریں راکی اور سبھی کے تعاقب میں دروازے تک جاتے دیکھ کر شناور نے بے اختیار پوچھ لیا تھا۔ سوچ رہا ہوں، اگر بکرا بھی بندے تاڑنے میں ماہر ہوا تو پھر؟ ان کے بے حد سنجیدگی سے کہنے پر شناور بھی اتنی ہی سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بکرا آ گیا۔ بکرے کے انتظار میں دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ تب کہیں جا کر خاموشی اور سوئے ہوئے ماحول میں مہرین کی چہچہاتی آواز ابھری تھی۔ کچن میں کام کرتی شناور اور اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اے پہلے یہ مسالہ پیسو۔ امی نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق اس کا پراندہ کھینچا تھا، مگر اگلے ہی پل پراندہ چٹیا سمیت ان کے ہاتھ میں تھا اور شناور کچن سے باہر۔ وہ لان میں پہنچی تو سبھی بکرے کی رسی تھامے گردن اکڑائے سینہ پھلائے کھڑا تھا۔ شناور، دیکھو کتنا خوبصورت بکرا ہے۔ بکرا کون سا ہے؟ اسے آتے ہی ایک نظر بکرے پر اور دوسری سبھی پر ڈالی تھی۔
मगर इससे पहले कि बकरे की निशानदेही की जाती, मीना भागती चली आई थी। कहाँ है बकरा? एनेक्सी के टेरेस पर। दूसरा बकरा कहाँ है? अम्मी हजूर, क्या आप वाकई इतनी मासूम हैं जितनी इस वक्त नजर आ रही हैं? सभी ने बगौर उनके चेहरे का जायजा लिया। क्या मतलब? अम्मी के तेवर बिगड़ने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता था, इसीलिए सभी ने फौरन पेंद्रा बदल लिया। अम्मी हजूर, छोड़िए दूसरे बकरे को, ये अपना शहजादा बकरों से कम तो नहीं, माशाल्लाह का दुकामत में बिल्कुल राखी जैसा है। सभी को बकरे की मदाह में उससे बेहतर तशबीह ना सूझी थी। गोया सवाल सवाल ये पैदा होता है कि बकरा राकी जैसा है या राकी बकरे जैसा है। मेहरीन ने हल तलब मसला उठाया तो सभी अपनी गौर फिक्र में लग गए थे, जिनमें सर फहरिस्त राकी था। मीना आपी ने शनावर के कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर अंदर झांका। गालिबन कोई फिल्म चल रही थी और शनावर फिल्म के साथ साथ मजे से चिप्स उड़ा रही थी। यहाँ ऐश का आलम है और हम है कि रातों की नींदें गंवा बैठे हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हो गई। शनावर, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्या कोई काम था? उसने टीवी पर से नजरें हटाकर उन्हें देखा। हाँ, काम ही था। वो दरअसल में नाज़रीन अम्मी के साथ किचन में मसरूफ है। महरीन अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी और राकी को मैंने दुपट्टा रंगवाने बाजार भेजा है। इस लंबी चौड़ी तमहीद पर शनावर ने हंसी हैरत से उन्हें देखा। तो ले देकर अब तुम ही रह गई हो, इसलिए तुम जाकर अनेक्सी की डस्टिंग कराओ। उन्होंने हतुल इम्कान अपने लहजे को आम बनाने की कोशिश की थी। गोया पक्का इंतजाम करके आई हैं। वो तवील सांस लेकर रह गई। नवाब साहब वहीं मौजूद हैं? नहीं भई, वो कुछ देर कबल बाहर गए हैं। प्लीज़ तुम थोड़ी-सी झाड़-पोंछ कर आओ ना। 2 रोज़ से उनका कमरा साफ़ नहीं किया गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बस 2 मिनट का काम है। आर यू श्योर आपी के वो बाहर गए हुए हैं? उसने मशकूक अंदाज़ में उन्हें देखा। लो भला, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? वो बुरा मना गईं। मैं तो खुद ये काम कराती, बस वो गुड्डू के उठने का टाइम हो गया है इसलिए। अच्छा आपी, जा रही हूँ। वो महज़ उनकी नाराज़गी के ख़्याल से उठ खड़ी हुई थी। अगरचे मीना आपी ने नवाब एहसान की गैर मौजूदगी का पूरा यकीन दिलाया था, मगर उसके बावजूद शनावर को कुछ शक सा था। इसीलिए दबे पाँव कमरे के दरवाजे तक आकर उसने की होल से अंदर झाँका था। कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश भी की थी और फिर चोरी-चोरी गर्दन और दरवाजे से अंदर डालकर आँखों को सर्च लाइट की तरह हरकत देते हुए पूरे कमरे का जायज़ा भी लिया था और हर तरह का इत्मीनान करने के बाद ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी पहली नज़र साइड टेबल पर फ्रेम शुदा तस्वीर पर पड़ी थी। माशाअल्लाह! सामान तो इस तरह सेट कर रखा है गोया घर दामाद बनने का इरादा हो। उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाकर फ्रेम उठा लिया था। हाथ में राइफ़ल लिए एक मुर्दा शेर के ऊपर पाँव रखकर तस्वीर बनवाई गई थी। नवाब कम कसाबज़्यादा लग रहे हैं। उसने सर झटक कर तस्वीर वापस रख दी थी। कमरे में सफाई की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई थी। बस चंद किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थीं। उन्हें समेटकर मेज़ पर रखा। बेड कवर झटक कर दोबारा बिछाने के बाद पलटी तो नज़र जुराबों पर पड़ी। एक जुराब बेड के करीब पड़ी थी, दूसरी की तलाश बसियार के बाद बैरूनी दरवाजे के करीब से मिली थी। कहने को नवाब, मगर आदतें घिसियारों जैसी हैं। उसे अम्मी का तकिए कलाम याद आ गया, जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर सभी के लिए वो बोला करती थी। उसने एक चुटकी में जुराबें पकड़ी और दूसरी में अपनी नाक। गालिबन उनके यहाँ जुराबें धोने का रिवाज नहीं। उसने जुराबें जूतों में रखने के बजाय डस्टबिन में फेंकी और हाथ झाड़ने लगी। तभी हल्का सा खटका हुआ तो वो चौंक सी गई और अगले ही लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुलते देखकर उसका दिल हलक में उछलकर हलक में आ गया था। हुई अम्मी, वो एक लम्हे को अपनी जगह साकित हुई और फिर करंट खाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी। रुक जाओ। भारी गूंजदार आवाज रोब दबदबे से आरास्ता थी। शनावर दरवाजे का पट थामे जहां की तहां रह गई थी। सांस न जाने कहाँ अटका था कि कोशिश के बावजूद ना बाहर निकला ना अंदर आया था। दिल फुटबॉल की मानिंद सीने की दीवारों से टकरा रहा था। कौन है आप? वो 2 कदम आगे बढ़े थे और शनावर के दांत यूं बजने लगे थे गोया मुंह में तबला फिट करा रखा हो। जिसम अलग बैदे मजनू की तरह कांपने लगा था। भई, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। उसकी पुश्त पर दोबारा आवाज उभरी थी। मम मम मैं, और यही वो लम्हा था जब उसे ख्याल आया कि इस वक्त ना तो उसकी पुश्त पर प्रांदा झूल रहा है और पैरों में हस्बे मामूल खुस्सा तो दरकिनार चप्पल तक मौजूद ना थी। और ये ख्याल आते ही उसे ना सूझा तो बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह वहां से भाग निकली थी। अरे अरे रुको, सुनो! नवाब साहब पुकारते हुए उसके पीछे लपके थे, मगर वो तो यूं भाग रही थी जैसे ब्रेक फेल हो गए हों। इसी अंधाधुंध भाग दौड़ में वो सामने आते हुए सतून को भी ना देख सकी थी।
بلکہ شاید ستون کا ہی قصور تھا کہ وہ شناور کو اپنی طرف بھاگتے دیکھ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سو اگلے لمحے ٹن کی آواز کے ساتھ محترمہ شہزادی شناور افراسیاب خاک چاٹتے ہوئے سر پر ناچتے تاروں سے محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھا گر گئی نا؟ گولڈن غصے میں پھنسے گورے گورے پاؤں اس کے عین سامنے آ رکے تھے۔ اف اتنی بے عزتی! یہ کمبخت زمین بھی تو نہیں پھٹ رہی ورنہ اس میں سما جاتی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ بھاگ بھی تو ایسی رہی تھی جیسے کوئی بلا پیچھے لگ گئی ہو۔ انہوں نے قدر جھک کر اسے بازو سے تھام کر اٹھنے میں مدد دی۔ بلا کا نام تو انہوں نے بدنام کیا ہوگا جن کے پیچھے آپ نہیں لگے ہوں گے۔ بمشکل اٹھتے ہوئے وہ بند ہونٹوں سمیت چلائی تھی۔ ساتھ ہی پیشانی پر طلوع ہوتے گھومڑ کو محسوس کرتے ہوئے اسے سر پر دوپڑا دوپٹہ پیشانی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ سلام صاحب! کوئی چارہ نہ پا کر وہ بول اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام! لیکن سلام میں اتنے سین نہیں آتے۔ خیر یہ بتاؤ کون ہو اور ہمارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ ہوں صاحب، کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی۔ ایک کومڑ کو بڑھتا ہوا حجم اسے پریشان کر رہا تھا۔ ملازمہ؟ گویا اس گھر کے مکین اپنے ملازمین سے بہت اچھا سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ اس کے اچھے ہاتھ لباس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ لیکن تم وہاں سے بھاگی کیوں؟ انہیں اچانک خیال آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہم اتنے ڈرونے ہیں؟ وہ غالباً برا مان گئے تھے۔ نہیں تو نواب عالی، میرا مطلب ہے جناب صاحب، وہ بس اکلا کر رہ گئی۔ یوں بھی اگر تم صفائی کے ارادے سے آئی تھی تو تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر ہم سے اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا چور کی طرح بلکہ چورنی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور پھر بھاگ کھڑی ہوئی؟ کہاں پھنس گئی میں؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا۔ معاف کر دیجیے حضور، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی سمجھ میں آیا تھا۔ معاف تو ہم کر دیں گے بشرطے یہ کہ تم ہمارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی فرمائیے۔ نواب صاحب نے ملازمہ سمجھ کر آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، سو وہ اطمینان سے ستون کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ جو اپنی شہزادی شناور ہیں؟ جی؟ وہ اپنے کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ نواب صاحب ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی شہزادی شناور ہیں وہ دیکھنے میں کیسی ہیں؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اف مینا آپی، مجھے واپس آ لینے دیں، آپ کا تو میں حشر کروں گی کہ آپ نے بتایا نہیں۔ نواب صاحب نے اسے چونکا دیا۔ وہ جی سبھی جیسی ہیں۔ اس سے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، کیا کیا ان کی بھی مونچھیں ہیں؟ ہاں تو کیا سبھی کی مونچھیں ہیں؟ وہ سبھی کی شکل سوچنے لگی۔ لاہول والا، گویا اگر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تو تم شہزادی شناور کے بارے میں ہمیں کیسے بتاؤ گی کہ ان کی آنکھیں چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہیں یا اماوس کی رات جیسی؟ ان کی ناک ستواں ہے یا چپٹی؟ گالوں پر گلاب کھلتے ہیں یا گیندے کے؟ ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں یا پتھر کنکریاں؟ اور ان کی ہنسی رم جھم کرتی نرم فوار جیسی ہے یا طوفان باد و باران میں گرج چمک کا تاثر دیتی ہے؟ ہاں ملازمہ، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتے چلے گئے تھے اور شناور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر زمین پر اتنی پٹخنیاں دے کہ محترم ستواں ناک گیندا گلاب سب بھول جائے اور طوفان باد و باران میں گرج چمک کا مفہوم بھی انہیں خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شناور نے بھی کمرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ نواب صاحب پر بھی لعنت بھیجی اور اپنا ماتھا سہلاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اب اس کا ارادہ مینا آپی سے جنگ و جدل کا تھا۔ بات عجیب ہی نہیں، حیران کن اور نہایت پریشانی کا سبب بھی تھی۔ مینا آپی نے گڈو کی نئی شرٹ دھو کر ٹیرس پر ڈالی تھی۔ بعد میں ٹیرس سے کپڑے اتارتے ہوئے معلوم ہوا کہ شرٹ نیچے لان میں جا گری ہے۔ بعد میں شرٹ تو لان سے مل گئی مگر اس کی دونوں آستینے اور آدھا دامن غائب تھا۔ سبھی میاں اپنی کتاب برآمدے میں تخت پر رکھ کر بھول گئے تھے۔ اگلی صبح امام غزالی اور ابن خلدون کی اسباق کتاب سے پوری طرح غائب ہو چکے تھے، اور اس وقت تو دادا حضور بھی پریشان ہو اٹھے جب راکی ان کے سامنے پان کی گلوریاں سجا کر ان کے لیے پانی کا گلاس لینے گیا تھا۔ واپس آیا تو پان کے گلوریوں کا نام نشان تک نہ تھا۔ راکی ددا سے یہ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس عرصے میں ان کے پاس کون آیا تھا، اور ددا کچھ بھی کہنے سے معذور نظر آ رہے تھے کیونکہ اس دوران انہیں صرف اونگ آئی تھی اور بس۔ اسی شام مہرین نے گڈو کو پلیٹ بھر کے آلووں کے چپس دیے، اسے برامدے میں چھوڑا، اور جب وہ اپنا چائے کا کپ لے کر واپس آئی تو چپس والی پلیٹ بالکل خالی تھی۔
गुड्डू मियाँ की नज़रें सामने दीवार पर चिपकी थीं और वो खुद गौतम बुद्ध के मुजस्मे की तरह साकित थे। सबसे ज़्यादा सदमा तो नाज़रीन को इस वक्त उठाना पड़ा जब उसके दुपट्टे में दो बड़े-बड़े निहायत डिज़ाइनदार शगाफ पड़े। ये वो दुपट्टा था जिस पर वो महीने भर से क्रोशे का काम कर रही थी और इरादा इरादा ईद पर पहनने का था। इस सदमे के ज़ेर असर घर भर के सामने दादो फरियाद की थी कि खुदारा उस मनहूस को तलाश किया जाए जो ये कारनामा सरअंजाम दे रहा है। सभी तो इन दिनों अपने लाज दुलारे बकरे की सेवा में मसरूफ था, सो उसने नाज़रीन की बात पर कान धरने की ज़हमत ही नहीं फरमाई। नवाब एहसान ने सारी बात सुनने के बाद सारा इल्ज़ाम राकी के सर डाल दिया था कि उनके कपड़े निगलने का अमली मुज़ाहिरा वो पहली मुलाकात में ही उनके सामने पेश कर चुका था। लेकिन उनकी बात को इसलिए तस्लीम नहीं किया गया था कि किताबें निकलने का अमली मुज़ाहिरा राकी ने अभी नहीं किया था। महरीन को पूरा यकीन था कि ये सारी कारस्तानी सभी की है क्योंकि सारे घर में एक वही बंदा ऐसा था जो बेक वक्त पान चिप्स का शौकीन था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि सभी को नाज़रीन के दुपट्टे और गुड्डू के शर्ट से क्या दुश्मनी हो सकती थी। लिहाज़ा ये मसला अभी जूँ का त्यों बरकरार था। शनावर भी बरामदे में लेटी, तख्त पर लेटी, इसी सोच व विचार में मसरूफ़ थी और साथ अपनी सूजी हुई नाक और माथे पे बने घोंमड़ को भी सहला रही थी, जिसके बायस वो 2 दिन से सबके साथ मिलकर खाना भी नहीं खा सकी थी। उसे इस हालत में नवाब एहसान देखें, ये बात किसी को भी मंज़ूर नहीं थी। लिहाज़ा वो खाना तीनों वक़्त उसकी तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए उसके कमरे में ही पहुँचाया जाता रहा था और शनावर इस बात से इतनी खुश थी कि उसे दिल ही दिल में सोच रखा था कि जो ही उसे नवाब साहब के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा, वो एक बार फिर सतून को टक्कर मार देगी। शनावर, मीना आपी की आवाज़ उसे बुरी तरह चौंका दिया था। जी, उसे सर तपा ओढ़ी हुई चादर चेहरे से हटाकर उन्हें देखा। खासी मुतमईन और शादाब फरहान लग रही थी। शनावर को यकीन था कि वो अनेक्सी की तरफ से आ रही हैं क्योंकि अनेक्सी से वापसी पर नवाब एहसान की खूबियों की फहरिस्त उनके पास मज़ीद लंबी हो जाती थी, जिसे हर रोज़ अज़र नौ से सुनाती थी। वो मैंने नवाब एहसान से तुम्हारी खराबी तबीयत का ज़िक्र किया था, वो तुम्हारी इयादत के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने डरते-डरते उससे कहा था और वो चंद सेकंड में उठकर बैठ गई थी। आपी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको बैठे-बिठाए क्या हो जाता है? अब सूजी हुई नाक और इस कोमड़ के साथ जी नहीं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी नाक और गोमड़ भी बस गायब होने वाला है। एक आध नज़र में तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फॉर गॉड सेक आपी, खामखा मेरा तमाशा मत बनवाएँ। उसे ताव आ गया था। तमाशा मैं तुम्हारा नहीं, तुम हमारा बनवा रही हो। हफ्ता हो गया है नवाब साहब को यहाँ आए हुए। बस एक झलक देखनी है उन्होंने तुम्हारी। और तुम हो के खामखा बहाने पर बहाना किए जा रही हो। क्या सोचते होंगे हमारे मुतल्लिक कि हम क्यों खामखा इस काम को तूल दिए जा रहे हैं? भाड़ में जाएँ वो और जहन्नुम में जाएँ उनकी सोचें। वो दाँत पीसती तख्त से नीचे उतरने लगी थी कि मीना आपी ने उसे वहीं दबोच लिया। आराम से यहाँ बैठी रहो, खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। गज़ब खुदा का, निराले ही ढंग है मोहतरमा के। मीना आपी के गुस्से का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। जानती हो दद्दा और अम्मी कितनी परेशान हैं। अगर वो तुम पर ज़ाहिर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ती जाओ। आराम से बैठो और खबरदार जो हिली यहाँ से। उनका बस नहीं चल रहा था कि कोई मंत्र फूँक कर शनावर को वहीं जामिद और साकित कर दें। उसे कड़ी कड़ी नज़रों से घूरते हुए उन्होंने तकिए के नीचे से परांदा समेत चुटिया समेत निकाला और उसके बालों में लगाने लगीं। उफ़्फ़ो! अब इसकी क्या ज़रूरत है? वो चीख पड़ी थी। ज़रूरत है बेवकूफ़, एहसान की वालिदा को लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? ये नकली चुटिया मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं लगा सकती ना। शादी के बाद भी कोई बहाना किया जा सकता है। कह देना च्युइंगम लग गई थी बालों में इसलिए कटवा दिए। मीना अभी बहुत दूर तक सोच चुकी थी। अरे वो आ रहा है एहसान, आराम से बात करना और दुपट्टा सर पे ठीक से ओढ़ लो। उन्होंने एकदम बताया तो शनावर के हाथ-पाँव फूल गए। आपी मैं बहुत पज़ल हो रही हूँ। ओफ़ो! बहुत बेवकूफ़ हो तुम। और ये रंग क्यों पीला पड़ रहा है तुम्हारा? लो, अब हाथ-पाँव भी काँप रहे हैं। शनावर, मैं क्या करूँ तुम्हारा? भई खुद को सँभालो। वो नज़दीक आ गए हैं। मीना आपी उसे तसल्ली तो क्या देती, उल्टा उसके छक्के छुड़ा रही थी और उसकी तो ये हालत थी कि अब रोती है कि तब। अच्छा मैं ज़रा गुड्डू को देख लूँ। उन्होंने बहाने से उठना चाहा, मगर शनावर ने मज़बूती से उनका हाथ पकड़ लिया था। आपी प्लीज़ आप तो ये बैठी रहें यहाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कैसे देखेंगे मुझे। उसकी आवाज़ में भी कपकपाहट उतर आई थी। लो और सुनो, बदतमीज़, आँखों से ही देखेंगे। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। अब मुझे जाने दो, वो बरामदे की सीढ़ियों तक आ गए हैं। उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या? आ गए हैं? शनावर की आँखें फैलीं और अगले ही लम्हे उसने आपी का हाथ छोड़ा था और छलांग मारकर तख्त से नीचे उतर आई थी। शनावर, नहीं भई ये बदतमीज़ी है।
उसका इरादा भाँप कर वो एकदम उसे पकड़ने को उठी, मगर उनके हाथ में सिर्फ़ परांदा था, चुटिया समेत। शनावर तो महज़ 2 कलांचों में महरीन के बेडरूम की खिड़की तक पहुँची और दूसरी तरफ बेड पर छलांग लगा दी। चंद लम्हों बाद महरीन के चिल्लाने पे ही उसे मालूम हुआ कि वो बेड पर नहीं, खुद महरीन पर सवार है। इधर मीना आपी की गोल-गोल गोल-गोल घूमती आँखें हाथ में झूलते परांदे का नज़ारा कर रही थी। ये क्या हो गया? वो इस नाकाबिले यकीन वाक़ये पर शुझदर रह गई थी। अब क्या होगा? शनावर की आदत की दावत उन्होंने खुद दी थी एहसान को। बेइज़्ज़ती, शदीद बेइज़्ज़ती। क्या बताऊँगी कि बीमार साहिबा अभी-अभी टार्ज़न की तरह छलांग लगाकर यहाँ से भाग गई हैं। कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। उनका दिल रोने को चाहा, मगर अगले ही पल वो गड़ाप से तख्त पर पड़ी चादर के नीचे गुम हो चुकी थी। लगता है तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। नवाब नवाब एहसान ने तख्त पर लेटे बेसुध वजूद को देखकर फ़िक्रमंदी से सोचा, फिर हल्का सा खंखारे ताकि शनावर को उनकी आमद की इत्तला मिल सके। उसके जवाब में चादर के पीछे से भी हल्का सा खंखारने की आवाज़ आई थी। गोया वो उनकी मौजूदगी से वाकिफ़ हो चुकी थी। वो चंद लम्हे मुंतज़िर रहे कि मोहतरमा उठेंगी, शर्फ़े दीदार बख्शेंगी और उन्हें तशरीफ़ रखने को भी कहेंगी। मगर जब कोई उम्मीद बर नहीं आई तो वही उस बेइतनाई का सबब उनकी ख़राब तबीयत को समझते हुए खुद ही मोंढा खींच कर तख्त के पास बैठ गए थे। सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज़ है, उन्होंने अयादत का फ़र्ज़ निभाया। दुश्मनों की तबीयत नासाज़ होती तो मैं भंगड़ा डाल रही होती, ना कि तख्त पर अधफोई पड़ी होती। जवाब तो मिला था, लेकिन बुड़बुड़ाहट की सूरत में। नवाब साहब की समाअतें महज़ूज़ तो ना हो सकी, मगर जवाब का मुतालबा दोहराना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि हो सकता है बोलने में भी तकलीफ़ हो। और क्या-क्या मशागिल हैं आजकल आपके? वेट लिफ्टिंग करती हूँ और वॉलीबॉल खेलती हूँ। बेवकूफ़ इंसान, बीमारी में बंदा आराम का मशगला ही अपना सकता है। एक और बुड़बुड़ाहट उभरी थी। नवाब एहसान बेचैनी से चादर को घूरने लगे थे। आखिर ये चादर हटा क्यों नहीं देती? वो उलझ गए। एक लम्हे के लिए दिल चाहा झटके से चादर का कोना पकड़कर खींच लें और वो ये कर भी देते अगर आदाब के खिलाफ ना होता। आपने कोई दवा वगैरह ली है? उन्होंने पहलू बदला। जी, मीना आपी ने इस दफ़ा जी पर ही इक्तफ़ा किया था, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने बाल खींचे जाने का एहसास हुआ। वो एक लम्हे को सुन-सी हो गईं। ओके, आप फ़िक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगी। नवाब एहसान दिल से कह रहे थे, मगर मीना आपी का दिल खोल रहा था। ये शख्स इतना बदतमीज़ लगता तो नहीं। उनकी लंबी चुटिया चादर से बाहर थी और मुसलसल खींची जा रही थी। हमें इजाज़त दीजिए फिर। मेरी तरफ से हज़ार बार इजाज़त। अच्छा हुआ जो मेरी जगह शनावर नहीं थी, वरना अभी यहाँ तिक्का-बोटी कर देती तुम्हारी। उन्होंने दाँत पीसे। अच्छा फिर हम चलते हैं। नवाब साहब पूरी तरह मायूस होकर उठे थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह शिफ़ा दे, अब चलते हैं। उन्होंने आखिरी नज़र चादर पर डाली और सर झुकाकर चल दिए। अरे बदबख्त, जाना है तो जाओ। मेरी चोटी को बाप का माल समझ कर ले जा रहे हो क्या? चोटी मुसलसल खिंची चली जा रही थी और तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखें भर आई थीं। चल लम्हे बाद जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था, तब उन्होंने एक झटके से चादर हटाई और अगला लम्हा बेहद हैरानी का था, क्योंकि उनकी चोटी तख्त से नीचे जा रही थी। उन्होंने सर उठाकर देखा, नवाब एहसान अनेक्सी का दरवाज़ा पार कर चुके थे। तो फिर ये कौन है? उन्होंने डरते-डरते तख्त से नीचे झाँका। और अगले ही पल उनकी आँखें फैलकर कानों से जा लगी थीं। गुड्डू की शर्ट, सिब्बी की किताब, दद्दा का पान, चिप्स, नाज़रीन का दुपट्टा और मेरी चोटी। हाय! मेरी चोटी, मेरे बाल! आह! छत फाड़ चीखों ने घर के दरे दीवार को हिला दिया था। और जहाँ घर का हर फर्द उनकी तरफ भागा चला आया था, वहाँ तख्त के नीचे बैठा बकरा भी घबरा कर भाग खड़ा हुआ था। शनावर और महरीन बेडरूम की खिड़की से बैक वक्त फैलाने की कोशिश में फंस कर रह गई थी। अम्मी और नाज़रीन जब बरामदे में पहुंची तो राकी और सब्बी तख्त पर उछलती मीना आपी से उनकी चीखों का सबब पूछने में हलकान हुए जा रहे थे, जबकि मीना आपी का एक इशारा बकरे की तरफ था और दूसरा अपने बालों की तरफ। अरे वो गया! दद्दा भी अपने कमरे से निकले थे और नज़र सीधी बकरे पर जा पड़ी थी, जिसका रुख बैरूनी गेट की तरफ था। वो बाहर निकल जाएगा, वो निकल रहा है, अरे बदबख्तों, भागो, वरना हाथ मलते रह जाओगे। उनकी दुहाई के जवाब में मुतहर्रिक होने के बजाय सब लोग साकित हो गए, तो उन्होंने आगे बढ़कर
زور سے اپنی لاٹھی راکی کی کمر پر جاڑ دی تھی، جس پر راکی نے فل اسپیڈ میں بھاگ کر بکرے کے گلے میں بندھی رسی کو قابو کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں راکی کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر لے جانے میں بکرے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نہیں، یہ اس کے بس کا روگ نہیں، اس قابل کہاں، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ددا نے پھرتی سے شیروانی کے بٹن کھولے، مہرین نے اتارنے میں مدد دی، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ہمت مرداں کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ددا نے دوڑ شروع کی تو پہلے ہی مرحلے پر ٹکراؤ ستون سے ہو گیا۔ نازنین اور شناور نے آگے بڑھ کر نہ تھاما ہوتا تو وہ چاروں شانے چت ہو چکے ہوتے۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑو، ابھی مجھ میں اتنا دم خم ہے کہ میں بکرا، ہائے آخری سیڑھی دقت سے ہی صحیح مگر بہرحال پار کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیا تھا؟ نواب احسان جانے کب نازل ہوئے تھے، ان کی آواز سنتے ہی مہرین اور نازنین نے شناور کو اپنے عقب میں چھپا لیا تھا۔ ہمارا بکرا بھاگ گیا ہے۔ بکرا بھاگ گیا؟ مگر وہ تو ددا۔ حسان نے حیرت سے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے ددا کو دیکھا۔ اوفو بھئی، وہ تو کافی پہلے بھاگ گیا تھا۔ امی نے فوراً وضاحت کر دی تھی۔ اچھا اچھا، فکر نہ کریں، ابھی لے آتے ہیں، نواب صاحب نے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی اپنا سلیم شاہی غصہ بغل میں دبایا اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ددا البتہ کافی دیر بعد منظر سے غائب ہوئے تھے اور تبھی ان تینوں کو مینا آپی کا خیال آیا تھا جو امی کی گود میں سر رکھے آٹھ آٹھ صبح آ رہی تھیں۔ ان تینوں نے باری باری اس کے بالوں کی حالت اظہار پر اظہار افسوس کیا جو بکرے کی جگالی کے باعث کافی خراب اور کاٹنے کے لائق ہو گئے تھے۔ گڈو کے پاپا کو تو میرے بال بہت پسند تھے، اب انہیں کیا بتاؤں گی؟ کہہ دیجیے گا بالوں میں چونگم لگ گئی تھی اس لیے کاٹ دیے۔ شناور نے ان کا مشورہ انہیں کو لوٹا دیا تو ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ رات گئے تک وہ سب لوگ جانے والوں کا انتظار کرتی رہی، پھر جب وہ سب تو لوٹ آئے مگر جس کو لینے گئے تھے وہ ساتھ نہ آیا تھا۔ اس اس بھرپور ناکامی پر جہاں سب شرمندہ تھے وہاں سبھی رنجیدہ بھی تھا، ایک تو بکرے کی گمشدگی اور دوسرا ان تانوں کی بدولت جو بکرے کی وجہ سے اسے سننے پڑے تھے۔ پھر 2 روز ہو گئے، مینا آپی اپنے بالوں کا سوگ مناتی رہی، سبھی بکرے کی گمشدگی کا۔ تیسرے روز ددا مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے جب چند گھر چھوڑ کر رہنے والے متین صاحب نے ان سے ایک نہایت اہم مسئلہ ڈسکس کیا، جس میں سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ بعض کپڑے گھر سے غائب تھے اور بعض آدھے آدھے۔ واہ سبحان اللہ، میں جانتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ددا نے خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ پھر اسی وقت اپنی پوری فوج سمیت متین صاحب کے گھر وارد ہوئے اور لان میں چھپے بیٹھے بکرے کو برآمد کر کے ہی واپس آئے۔ سبھی بکرے کو قابو کرنے کے لیے 2 رسوں کا انتظام کر رہا تھا جبکہ مہرین اور شناور مینا آپی کو قابو کر رہی تھی جن کا کہنا تھا کہ اس بکرے کی قربانی آج ہی کی جائے گی۔ مینا آپی، آج دوپہر کھانے میں کیا بناؤں؟ شناور نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ مینا گڈو کے لیے کسٹرڈ بنا رہی تھی۔ جو دل چاہے بنا لو، انہوں نے قدرے روکھے پھیکے انداز میں کہا تو وہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ کل سے اس سے یوں ہی ناراض تھی۔ مینا آپی، مینا آپی، راکی زور زور سے پکارتا ہوا آیا تھا۔ وہ نواب صاحب آئے بیٹھے ہیں، غالباً کوئی فون کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ مینا آپی اسے کہہ کر چولہا بند کرنے لگی تھی۔ یہ بیچارہ یوں ہی خوار ہو رہا ہے، کہہ دیتی ہوں اسے بوریا بستر باندھے اور جائے یہاں سے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بڑا احسان ہوگا مجھ پر، کہہ دیجیے گا میری بلا سے۔ وہ کچن سے باہر چلی گئیں تب اس نے دل کی بھڑاس نکالی۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے سب لوگوں کی عقل کو، اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے دنوں سے اس مصنوعی پن سے اگتائے کیوں نہیں۔ مصنوعی بولنا، اٹھنا بیٹھنا مصنوعی، روایات اور طور بال بھی مصنوعی۔ اف، اگر غلطی سے بھی محترم مجھے پسند کر بیٹھے تو میری تو زندگی عذاب بن جائے گی نا۔ وہ بولتے بولتے چاول نکال کر چننے لگی تھی۔ مینا آپی لاؤنج میں پہنچی تو نواب احسان گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ بغور انہیں دیکھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ راکی بتا رہا تھا کہ آپ کوئی فون کرنا چاہ رہے تھے۔ مینا آپی کی آواز پر وہ چونک گئے۔ جی ہاں، میں نے سوچا والدہ محترمہ کی خیریت معلوم کر لی جائے۔ بہت نیک خیال ہے، لیکن اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟
فون آپ کے سامنے پڑا ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ نواب صاحب کے سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ خود بہت مہذب ہو جاتا تھا۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے فون اپنی طرف کھسکایا اور نمبر پریس کرتے ہوئے کن اکھیوں سے مینا آپی کو دیکھا۔ وہ غالباً تخلیہ چاہتے تھے، مگر مینا آپی ڈھیٹ بنی بھرپور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاندان کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ در حقیقت کام نواب احسان کی صاحب کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد نواب نے بات شروع کی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئیں۔ اللہ ہاتھ روک کر سماعتوں پر پورا زور دیا۔ مگر نواب صاحب بھی اپنے نام کے بس ایک ہی تھے۔ پورے 15 منٹ بعد کی، مگر ان کی من من کے سوا مینا آپی کو کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ اللہ جانے کیا کیا شکایتیں کیے جا رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھلی جا رہی تھی۔ تبھی نواب احسان رسیور رکھ کر ان کی طرف پلٹے۔ گھر میں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، والدہ محترمہ آپ سب کو سلام کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مینا آپی آپ ہمیں پان نہیں کھلائیں گی کیا؟ گھر بات کرنے کے بعد وہ کافی حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ پان؟ مینا آپی گڑبڑا سی گئیں۔ جی جی، پان ہمارے ہاں سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ والدہ محترمہ تو پان دان تخت سے ہٹانے ہی نہیں دیتی۔ بسا اوقات دیوان خانے سے 40-50 گلوریوں کی مانگ آ جاتی ہے، لہٰذا وہ تو ہر وقت چالیاں کترنے میں مصروف رہتی ہیں تاکہ عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ پان کی گلوریاں بنا کر زردہ خاص دان میں الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ ہائے، خاص دان، پان دان، زردہ! مینا آپی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ پان کیسے تیار کرتے ہیں۔ جلتو جلالتو اے بلا کو ٹالتو، ان کے ہونٹ برد کرنے لگے۔ پہلے کیا لگاتے ہیں، کتھا چونا یا چھالیا؟ ان کے ہاتھ میں پتا لرزنے لگا تھا اور وہ کسی غیبی سہارے کو یاد کر رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چانے کیوں چھا رہا تھا۔ اف، ایک تو میں اس غرارے کے ہاتھوں۔ امی حضور، امی حضور! امی کی آواز نے جیسے مردہ تن میں جان ڈال دی تھی۔ امی بھی جیسے آتے ہی صورتحال بھانپ گئی تھی، آتے ہی فوراً پان دان ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ارے ادھر دو، میں خود پان بناتی ہوں اس بچے کے لیے۔ وہ اس ہنر سے خوب واقف تھیں، لہٰذا چند منٹ میں تیار شدہ پان ان کے سامنے تھا، اور وہ نواب صاحب ہی کیا جو تکلفات کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جھٹ سے پان لیا اور مینا آپی کو پیش کر دیا۔ وہ بیچاری ہکا بکا سی آنکھیں پٹ پٹاتی انہیں دیکھے گئیں۔ لیجیے نا مینا آپی۔ ان کے اصرار پر انہوں نے بادل خواصہ پان اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ انہیں پان سے الرجی ہے۔ پان کھانا تو درکنار، وہ اس کی خوشبو سے بھی دور بھاگتی ہیں، مگر اب تو مجبوری تھی نا۔ کیا سوچتے نواب صاحب کہ نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور پان نہیں کھاتی، لہٰذا اپنی خاندانی نوابی کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے پان منہ میں دبا لیا تھا، اور 5-10 منٹ کی لگاتار دعاؤں کے بعد نواب صاحب منہ میں دوسرا یا غالباً تیسرا پان دبائے وہاں سے اٹھے تھے۔ تو مینا آپی منہ پر ہاتھ رکھے ابکائی روکتے ہوئے سیدھی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ بہت خوب، اور جوڑیے نواب احسان جیسے خالص نواب سے رشتہ۔ تھوڑی دیر میں یہ درگت بنا گئے محترم۔ سناور ہامتی کامتی مینا آپی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ دراز کر فربہی مائل جسم، گلابی رنگت، ہلکے آسمانی رنگ کا غرارہ سوٹ، جس کے ہم رنگ دوپٹے پر نہایت خوبصورت سفید لیس لگی ہوئی تھی، سیاہ بالوں کی دراز چوٹی کلف لگے دوپٹے کے نیچے سے باہر جھانک رہی تھی۔ سامنے کے بالوں کی چند لٹیں سفید تھیں جو ان کے وقار میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کانوں میں سونے کے بالے، کلائیوں میں 2 بڑے بڑے سونے کے کڑے، گلے میں جھولتا لاکٹ۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی خاتون کا حلیہ ہی نہیں، انداز و اتوار اور چال ڈھال سے بھی ایسی بھرپور تمکنت اور شائستگی لیے ہوئے تھی کہ تخت پر نیم دراز ددہ کی حکے کی گڑگڑ غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی تھی، اور امی جو سر پر مہندی تھوپے درختوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ وہاں بغیر دیکھے وہاں سے روانہ ہوئی تو باتھ روم میں جا شاور تلے ہی دم لیا۔ مینا آپی نے خاتون کو پہچانتے ہی ددہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ محترمہ مہناز صاحبہ تھیں، نواب احسان کی والدہ۔ مینا آپی نے انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، راکی کو باورچی خانے میں چائے پانی کے لیے دوڑایا اور باقی فوج کو شناور کی تلاش میں، جو آدھے گھنٹے کی بھرپور مشقت کے بعد شہزادی شناور کو پائیں باغ میں آم کے درخت کی سب سے بلند شاخ سے اتارنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اوفو، کون سی قیامت آ گئی ہے جو 2 منٹ صبر نہیں ہو سکا تم سے۔ وہ بمشکل کیریوں تک پہنچ پائی تھی، سو اب سخت جھنجھلائی ہوئی اتری تھی۔ قیامت ہی نہیں، آفت ہے آفت۔ کون؟ بالوں میں اٹکے پتوں کو نکالتے ہوئے وہ چونک گئی۔ آپ کی ساس، میرا مطلب ہے متوقع ساس، مہرین کافی پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔
ओह नो! वो एक अदद नवाब साहब तो भुगताए नहीं गए, ऊपर से ये दूसरी मुसीबत, वो किलस कर रह गई थी। तो आप इस दूसरी मुसीबत के नज़ूल पर ही अपने रंग-ढंग बदल लें। ये नसीहत सभी की तरफ से आई थी, जो बकरे की कुशादा पेशानी पर मेहंदी से बेल-बूटे बना रहा था और बकरे साहब उसके आस्तीन को मुँह में लेने की तग-दो कर रहे थे। मेरे रंग-ढंग में ऐसी कोई बुराई नहीं जो मैं उन्हें बदलने की कोशिश करूँ। ये तुम्हारी मीना आप ही को ही ऊट-पटांग सूझती है। ले के मुझे भी मोम की नाक बना दिया, जिधर चाहता है मोड़ देती हैं। कभी चोटी लगाई जा रही है तो कभी पान बनाना सिखा रही हैं। आदाब, तस्लीमात हिफ्ज़ करते ज़ुबान घिस गई है मेरी और मुझे तो लगता है बात पक्की होने पर मुझे उर्दू फ़ाज़िल का कोर्स करवा कर ही रहेंगी। तौबा! भाड़ में गई ऐसी शादी। भई इससे अच्छा है बंदा कंवारा ही मर जाए। मेरा नहीं ख़याल कि जन्नत में कंवारों का दाखिला ममनू होगा। उसकी ज़ुबान फर्राटे भर रही थी, तो कोई दूसरा बोलने की जुर्रत क्यों करता, सो कान दबाए खामोशी से खड़े रहे। और जो ही उससे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, नाज़नीन मीना आपी की तरफ भागी और महरीन अम्मी की तरफ। मीना आपी किचन में दोपहर के खाने में मसरूफ़ थीं। उनकी बुड़बुड़ाहट से अंदाज़ा होता था कि साँस के साथ-साथ हाथ-पैर भी फूले हुए हैं। काम ज़रा-सा बढ़ जाता, तो उनका हमेशा ही यही हाल होता था। कहाँ मर गई थी तुम? एक तो सबकी सब एक साथ गायब हो जाती हैं। वो राकी बदतमीज़ अभी तक बाज़ार से नहीं लौटा। किसी दुकान के थड़े पर बैठा हिसाब कर रहा होगा कि किस चीज़ की कीमत बढ़ाकर अपने लिए बचत कर सकता है। एक नंबर का हरामखोर है। ऊपर से ये गोश्त गले में नहीं आ रहा और तुम खड़ी मुँह क्या देख रही हो? आटा ही गूँध लो। लेकिन पहले ये थोड़ा-सा कस्टर्ड ठंडा करके गुड्डू को दे आओ। ज़िद में आ गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम लोगों से मुझे वैसे भी इतनी उम्मीद नहीं कि तैयारशुदा खाना वक़्त पर मेज़ पर चुन दो। उन्होंने खटाक-खटाक पतीलियों के ढक्कन बंद किए। नाज़नीन ने परात छोड़कर कस्टर्ड हाथ में लिया, उसे ठंडा करके गुड्डू को दिया और गुड्डू को सभी के हवाले करके फिर से किचन में भागी चली आई। मीना आपी बिरयानी दम कर रही थीं। ज़रा जल्दी-जल्दी हाथ चलाकर आटा गूँध लो। उनकी हस्बे हिदायत नाज़नीन ने परात उठाई हुई थी, जब नया हुक्म जारी हो गया। 1 मिनट रुको ज़रा, ये सलाद के लिए चीज़ें काट लो पहले। मैं कस्टर्ड फ्रीज़र में रख दूँ, ठंडा होने के लिए। वो हुक्म की गुलाम बनी सलाद बनाने लगी। अभी 2 मिनट भी नहीं गुज़रे होंगे जब मीना आपी दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हो गईं। तौबा है, घंटा हो गया है तुम्हें सलाद बनाते हुए। इधर लाओ छुरी। तुम ऐसा करो, हरा धनिया, हरी मिर्च और एक टमाटर बारीक-बारीक काट कर गोश्त के ऊपर छिड़क दो और आँच ज़रा हल्की कर दो। नाज़नीन छुरी उनके हाथ में थमा कर तवील साँस लेती हरा धनिया काटने लगी। लो भई, ये सलाद तो बन गया। अब मैं जल्दी से रोटियाँ। अरे! उनकी नज़र खाली परात पर जा पड़ी थी और साथ ही तेवरी चढ़ गई थी। गज़ब खुदा का! नाज़नीन 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें आटा गूँधने को कहा था और तुम हो के हद हो गई बेसुसती और काहली की। आप ही उस वक़्त से तो आप अब आपा-धापी करके मासूम बन जाओ। बनो भी, आगे चलकर यूँ गुज़ारा नहीं होता। 2 के बजाय 4 हाथों से काम करो तो ससुराल वाले तब कहीं न कहीं से नुक्स निकाल ही देते हैं। अब हटो यहाँ से, मज़ीद देर करवाओगी क्या? मैं खुद ही गूँध लेती हूँ आटा भी, खुदा जाने मेरे बाद ये घर कैसे चलता होगा। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। नाज़नीन चंद लम्हे खड़ी रही, फिर दबे पाँव किचन से बाहर आ गई। पता नहीं शादी के बाद बड़ी बहनें ऐसी क्यों हो जाती हैं। वो सोचती हुई शनावर की तरफ आ गई थी, जहाँ महरीन शनावर के सामने हाथ जोड़ने के बाद घुटने टेक रही थी कि वो अपना हुलिया दुरुस्त करके अपनी सास को सलाम अर्ज़ कर आए, लेकिन शनावर तो गोया कसम खाए बैठी थी कि आज वो किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेवकूफ़ लड़की, ज़रा अपनी अकल को हाथ मारो और सोचो कि बाल कटवाने, जीन्स पहनने या अंग्रेज़ी अदब पढ़ने से हमारी नवाबी में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। हाँ, अगर उन्हें 18वीं सदी के नवाबों से रिश्ता जोड़ना है तो वो बख़ुशी यहाँ से जा सकते हैं। हम क्यों ख़ामख़ा मसनूई चीज़ों का सहारा ले रहे हैं उनके लिए? इतने दिनों से हम अपनी मर्ज़ी से हँस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, मुबादा उन्हें कोई बात बुरी ना लग जाए। सभी अपने दोस्तों को घर लाने से कतराता है कि कहीं घर का माहौल देखकर वो उसका मज़ाक ना उड़ाने लगें। अम्मी को पान-दान और उगलदान के सिवा और कुछ और सूझता ही नहीं। मीना आपी हैं तो तीनों वक़्त नित नए खाने बनाकर मुझे सुघड़ और सलीकामंद साबित करने में हलकान हुई जा रही हैं। दद्दा अलबत्ता इस सूरत-ए-हाल से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वो तो किसी सूरत इस नवाब को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये नहीं नहीं कोई ये कोई नहीं सोचता कि शादी 2 दिन का नहीं, उम्र भर भर का बंधन है। कहाँ तक बदलूँ मैं खुद को? अपना आप मार कर इन रवायात की पासदारी कर सकूँगी, जिसकी मुझसे तवक्को की जाएगी। और मैं खुद को मारना नहीं चाहती। मैं धोखा देकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वो ख़ालिस मेरी ज़ात को अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल कर सके तो ठीक, वरना ये रोज़-रोज़ की ड्रामाबाज़ी अब मुझसे नहीं होती। मैं अपने असल हुलिये समेत नवाब साहब की वालदा के सामने नहीं जाऊँगी, वरना वरना नहीं, वरना
غسیلی آواز پر شناور کے ساتھ ساتھ مہرین اور ناظرین بھی چونک گئی تھی۔ مینا آپی دروازے میں کھڑی خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپی، پلیز آپ بھی مجھے مجبور مت کیجیے گا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ جواباً مینا آپی نے مہرین اور ناظرین کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور ان کے نکلتے ہی کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج مینا آپی کو منہ کی کھانی پڑے گی، شناور کے ارادے بہت اٹل ہیں۔ ناظرین کے خیال سے مہرین پوری طرح متفق تھی، لیکن اس وقت وہ مر جانے کی حد تک حیران رہ گئی تھی جب دروازہ کھلنے پر انہوں نے میرون چوڑی دار پاجامے اور سیاہ کرتے دوپٹے میں ملبوس شناور کو دیکھا، جو ان پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر اپنی پشت پر لمبی چٹیاں لہراتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے مینا آپی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مہرین کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی اور وہ دونوں کھوئے کھوئے سے انداز میں ڈرائنگ روم کی طرف چل دی تھی، جہاں شہزادی شناور بڑے ادب سے جھک کر نواب احسان کی والدہ کو آداب کہہ رہی تھی۔ ماشاء اللہ جیتی رہو، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے پہلی نظر میں ہی گویا اسے اوکے کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ، بال بھی کافی لمبے ہیں، ستائشی انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کی چٹیا کو چھوا تھا۔ آہستہ پکڑیے ورنہ گر جائیں گے۔ شناور کی بڑبڑاہٹ بس مینا آپ ہی سن سکی تھی۔ بہت خوبصورت اور چمکدار ہیں۔ جی لیکن میرے نہیں ہیں، بہت اطمینان سے اطلاع دی گئی تھی۔ مینا آپی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اور مہناز صاحبہ نے گویا کرنٹ کھا کر اس کی چٹیا چھوڑ دی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران پریشان سی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ آجزی جی، آجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہماری شہزادی جی میں۔ کہتی ہیں اس میں میرا کیا کمال، یہ سب تو اللہ کی دین ہے۔ اسی حوالے سے کہہ رہی تھی کہ راکی نے بروقت معاملہ سنبھالا تھا۔ میرا خیال ہے راکی کھانے کے لیے بلانے آیا ہے، چلیے کھانا کھاتے ہیں۔ مینا آپی نے نواب احسان کی والدہ سے کہا اور ساتھ ہی بڑی اجلت میں شناور کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم اپنے کمرے میں چلو، میں وہیں آتی ہوں۔ اسے باقاعدہ دھکیلا تھا انہوں نے کمرے کی طرف، لیکن جب بعد میں وہ خود اس کی خبر گیری کرنے گئی تھی تو دروازہ اندر سے بند تھا، جو رات گئے تک بند ہی رہا۔ دھوتی پہنے ہٹا کٹا قصاب دکھنے میں لگتا تھا بکرا نہیں بندہ ذبح کرنے آیا ہے۔ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے تیز دھار چھرا ہاتھ میں لیا اور اللہ اکبر کہہ کر بکرے پر پل پڑا۔ عین اسی وقت ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی اور بکرا ایک خوبصورت پری کا روپ دھار گیا، وہ پری جس کے پروں سے سفید دودھیا روشنی نکل رہی تھی آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور پھر پھر کیا؟ میری آنکھ ٹوٹی اور خواب کھل گیا۔ راکی ابھی تک صدمے کے عالم میں تھا۔ ہائے، مگر مجھے تو تمہاری ٹوٹی ہوئی آنکھ نظر نہیں آ رہی۔ سبھی نے اس کی دونوں آنکھوں کا معائنہ کیا۔ مم میرا مطلب تھا، میرا خیال ہے کہ تم ممیانے کے بجائے درزی کے ہاں چلے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کم از کم ددا کی پھٹکار سے تو بچ جاؤ گے۔ شناور برآمدے میں کرسی ڈالے اخبار سے منہ چھپائے سستا رہی تھی اور راکی کی بے تکی بکواس سے خاصی تنگ آ چکی تھی۔ اچھا یاد دلایا آپ نے، اگر عید کے دن تک ان کی نئی شیروانی نہ سل سکی تو میری شامت آ جائے گی۔ تمہاری کیوں؟ بھائی ظاہر ہے انہیں شیروانی میں پیک تو مجھے ہی کرنا پڑے گا، وہ بھی ایسی صورت میں کہ عید کے روز قربانی بھی کی جا رہی ہو، اور آپ کو تو علم ہے کہ ددا گوشت کے کتنے شوقین ہیں۔ راکی، ذرا جا کر احسان سے یہ تو معلوم کراؤ کہ وہ عید کے روز کون سا لباس پہننا پسند کریں گے، بلکہ اگر ہو سکے تو لباس لے کر آنا تاکہ آج ہی استری کیا جا سکے۔ کل تو کچن کے کئی کام نپٹانے ہیں اور پرسوں عید کے روز تو ایسے کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ مینا آپی ٹیرس کی گرل سے لگی ہدایت نامہ جاری کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ نواب صاحب اور ان کی والدہ محترمہ عید کے روز بھی یہاں سے نہیں ٹلیں گی؟ شناور کی ساری سستی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ ٹلیں گے مگر عید منانے اور عید کی شام کو منگنی کرنے کے بعد۔ ایسا اطمینان بھرا لہجہ اور ایسے دھماکہ خیز الفاظ۔ شناور ہکا بکا سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امینا آپی؟ بہت دیر بعد حواسوں نے ساتھ دیا تھا۔ امپاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ نہیں، میں ابھی امی سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی مگر تخت پر نیم دراز سبھی نے فوراً ہی دونوں ٹانگیں اس کے سامنے بچھا دی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ امی حضور تو شکرانے کے آدھے سے زیادہ وظیفے پڑھ چکی ہوں گی، لہٰذا اب آپ کا ان کے پاس جانا بیکار ہے۔ سبھی چونگم چباتے ہوئے بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ یعنی میری ہی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے اور مجھ سے ہی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کسی نے۔ وہ دھم سے وہیں تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ بھئی آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سب جانتے ہیں کہ آپ دختر مشرق اپنے بزرگوں کے فیصلے پر سر جھکانے میں لمحوں کی دیری نہیں کریں گی اور ان کی رضا میں دل و جان سے راضی ہو جائیں گی۔
क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना। उसने शनावर के झुके चेहरे को खोजने की कोशिश की। जवाबन शनावर बगैर कुछ कहे दोनों हाथों में मुँह छुपाकर सिसकने लगी थी। अरे, अरे! अभी तो सिर्फ़ मंगनी हो रही है, अभी से रोना शुरू कर दिया। सभी ने ज़बरदस्ती उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाने चाहे तो शनावर ने बुरी तरह से उसके हाथ झटक दिए। बात नहीं करो तुम मुझसे। बात ठीक है नहीं करता मगर पता तो चले खुशी में रो रही हैं। उसकी आँखों से गिरते मोटे-मोटे आँसू देखकर सभी की जान पे बन आई थी। इडियट! खुशी में रोया जाता है क्या? उसके रोने में शिद्दत आ गई। तो क्या आप दुखी हैं? मगर किस बात पर? यानी अभी कोई बात ही नहीं हुई। या अल्लाह! ये कैसे लोग हैं? मेरे दुःख को समझ ही नहीं सकते। शनावर ने लगे हाथों अल्लाह से भी शिकवा कर डाला था। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी ने कहने के साथ ही अपनी अपनी नई कोशिश का आगाज़ भी कर दिया। क्या ख़ाक कोशिश कर रहे हो तुम? अभी तक तो तुम्हें इतना ही मालूम नहीं कि मैं इस बांगड़ू नवाब से शादी नहीं करना चाहती। बांगड़ू और नवाब एहसान, तौबा कीजिए तौबा। सभी कानों को हाथ लगाता उठ बैठा था। उन जैसा स्मार्ट और डैशिंग बंदा आपको ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे ज़रूरत ही क्या है उन जैसा बंदा ढूँढने की और खुदा ना करे जो उन जैसा कोई दूसरा इस धरती पे मौजूद हो। मेरी तो जान को आ गया है ये नवाब ख़ानदान। सनावर रोना भूलकर उन्हें कोसने लगी थी। एक वो आई मोहतरमा महनाज साहिबा, बजाय इसके कि बेटे को लेकर यहाँ से कूच फरमाती, उल्टा खुद भी यहीं डेरे डालकर बैठ गईं। ऊपर से मंगनी का शोशा छोड़ दिया है, लेके ईद का मज़ा भी ख़राब कर दिया। उफ़्फ़ो! मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें कमी क्या है जो आप सभी ज़िच हो गया था और शनावर को तो गोया उस इसी बात पर पतंगे लग गए थे। कमी उनमें कहाँ, कमी तो मुझ में है। लूली लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ, बहरी हूँ, जिसे कुएँ में धक्का देने को घर भर बेचैन नज़र आ रहा है और कुछ नहीं सूझा तो झट से ईद पे मेरी कुर्बानी का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन एक बात मैं भी बता दूँ, अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर फैसला किया गया तो ऐन ईद सईद की सुबह मीनार पाकिस्तान से कूद कर जान दे दूँगी। आखिरी बात फुल वॉल्यूम में कही गई थी ताकि इधर-उधर और ऊपर-नीचे सभी सुन सकें। इत्तलान अर्ज़ है कि साहिवाल में मीनार पाकिस्तान मौजूद नहीं। मीना आपी ने रेलिंग से झुककर उसे इत्तला दी तो वो सुलग गई। तो ठीक है, नहर में कूदकर भी मरा जा सकता है। वही नहर ना जिसमें छोटे-छोटे बच्चे सुबह-शाम गोते लगाते हुए नज़र आते हैं। वाह! शनावर बीबी, मुझे तुमसे इसी बहादुरी की उम्मीद थी। मेरी जान इससे ज़्यादा पानी तो बाथरूम के टब में मौजूद है। वहीं कोशिश कर देखो, हो सकता है बात बन जाए। मीना आपी का लहज़ा भरपूर तंज़ लिए हुए था। शनावर का दिल चाहा वहीं तख्त पर बैठे-बैठे पट से गिरे और इस ज़ालिम दुनिया से कूच कर जाए। अब खामोश क्यों हो गई चंदा? कोई क्या नया इरादा बन रहा है क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको अभी और इसी वक़्त आपके ससुराल भिजवाती हूँ कि ये सारा फ़साद आप ही का फैलाया हुआ है। इसके बाद दद्दा जान से बात करूँगी और अगर वो भी ना नहीं माने तो फिर मुझे नवाब एहसान से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसके अटल इरादे पर मीना आपी खुशी से चिल्ला उठी थी। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस एक बार नवाब एहसान से मिल लो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी हसरत पूरी कर देती हूँ, जा रही हूँ उनसे मिलने ताकि सूरत-ए-हाल से हकीकती हाल से बाखबर हो सकें वो। बालों में उँगलियाँ फेरकर उसे हाथ झाड़े और अनेक्सी की तरफ चल दी। शिकन आलूद लिबास, बाल, चोटी और परांदे से बेनियाज़। पाँव से हस्बे आदत गायब चप्पल, दुपट्टा दाएँ कंधे पर और आधा ज़मीन पर। अरे, अरे! पकड़ो इसे। मीना आपी मुँह खोले उसका जायज़ा लेते रहने के बाद एकदम होश में आईं तो चीख उठीं और उनकी चीख पर लब्बैक कहते हुए नाज़नीन और महरीन भगदड़ शनावर की तरफ भागी थीं, लेकिन उनके पहुँचने से कबल ही शनावर अनेक्सी में दाखिल हो चुकी थी। उफ़! मुझे तो सख्त वहशत हो रही है, ये भूत का बच्चा भी सोने नहीं आ रहा, वरना मैं ही जाकर कनसुइयाँ ले लेती। मीना आपी गुड्डू को बुरी तरह थपक रही थी। भूत का बच्चा? कमरे के बीचों-बीच टकराती नाज़नीन ने हैरत से मुड़कर आपी को देखा और गालबन उनकी बेतहाशा वहशत को महसूस करके वो बगैर उनको टोके दोबारा चकराने में मसरूफ़ हो गई थी। मीना आपी, सुइयाँ कहाँ से लानी हैं? हमको बताएँ, हम ला देते हैं। कमरे में दाखिल होते राकी ने मीना आपी की आखिरी बात सुनी थी। चलो जी, नाज़िम मंगवाओ इसे सुइयाँ और सबसे पहले इसी बदबख्त का मुँह सी दो। मीना आपी दाँत पीस कर रह गई। मुझे तो होल उठ रहे हैं, पता नहीं शनावर आपी उनसे किस तरह पेश आए। ऊपर से अम्मी भी हुसैनी खाला के यहाँ जाकर बैठ गई हैं, वरना वही शनावर को रोक लेती। महरीन खिड़की से अनेक्सी का जायज़ा लेते-लेते थक गई थी। अम्मी कैसे रोक लेती शनावर को? उनके पास कोई रिमोट कंट्रोल तो नहीं था शनावर का। मीना आपी फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी। अगर उस वक़्त तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई होती तो ये वक़्त ना देखना पड़ता। जी हाँ, मगर ये दोनों मोहतरमाएँ तो स्लो मोशन में भाग रही थीं। सभी ने नाज़नीन और महरीन का मुज़ाहिका उड़ाया। तो खुद भाग लिया होता, उस वक़्त तो जनाब तख्त से चिपक कर रह गए थे
اور یہ مینا آپی بھی تو تیسری ہی سیڑھی پر ڈھیر ہو گئی تھی، اب سارا الزام ہمارے سر پر لگ گیا ہے۔ مہرین پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ راکی بیچارہ ٹکر ٹکر سب کی شکل دیکھنے لگا کہ درزی کے ہاں جانے کے باعث وہ ساری صورتحال سے بے خبر تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ مینا آپی کی بڑبڑاہٹیں دھیمی پڑ گئی تھیں۔ نازنین چکراتے چکراتے تھک ہار کر صوفے پر گر گئی تھی۔ سبی بیڈ پر اوندھا لیٹا ٹانگیں جھلانے لگا تھا، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور ویسے ہی دھاڑ سے بند کر دیا گیا۔ کمرے میں بیٹھے سبھی نفوس بری طرح اچھل پڑے تھے اور پھر شناور کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے تھے۔ کیا کر کے آئی ہو؟ کہیں کچھ غلط سلط تو نہیں کہہ دیا ان سے؟ مینا آپی متفکر سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا؟ کیا رسپانس دیا؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ان سب نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ شناور نے نہایت خاموشی سے ان سب کے سوالات سنے تھے، پھر ان سب نے شناور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی اور اگلے ہی پل گھبرا گئے تھے جب انہوں نے شناور کی مسکراہٹ کو کہکہوں میں ڈلتے دیکھا۔ ارے رے، کیا ہوا تمہیں؟ مینا آپی حیران اور تعجب سے کھڑی تھی، جبکہ شناور کے کہکے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا ہے بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ سبھی کا انداز کچھ درست ہی لگ رہا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں بلا وجہ ہنسے جا رہی ہو؟ ناظرین نے غصے سے اسے جھنجھوڑا، مگر اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، یہ تو سچ مچ باولی ہو گئی ہے۔ راکی کے ہاتھ پاؤں پھوٹ رہے تھے۔ شناور، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، بند کرو یہ جناتی کہکہے، ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ مینا آپی کے ازحد پریشان لہجے پر شناور نے دوپٹہ منہ میں ٹھوس کر بمشکل خود کو مزید ہنسنے سے روکا اور پھر نڈھال ہوتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ شناور، تم نواب احسان سے مل کر آئی ہو؟ اس کی ہنسی تھمتے ہی ناظرین نے سوال کیا۔ نواب احسان؟ شناور نے زیر لب دہرایا اور پھر کھی کرنے لگی۔ بس بھی کرو، کیوں خواہ دانت نکالے جا رہی ہو؟ اس نے چڑھ کر شناور کو ٹوکا۔ اپنے دانت نکال رہی ہوں، تمہارے تو نہیں نکال رہی نا؟ شناور بمشکل سیدھی ہوئی اور دوپٹے سے آنکھوں میں نمی کو صاف کرنے لگی۔ شناور، جلدی سے بتا دو کیا ہوا، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ مینا آپی کو تو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بتا دوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، جلدی سے پوری بات بتاؤ۔ تو مینا آپی، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ گھڑی بھر کے لیے رکی کہ مینا آپی نے خشک ہونٹوں کو تر کیا کہ میں اس منگنے کے لیے تیار ہوں۔ شناور نے اتنا کہہ کر چپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرے میں بیٹھے تمام افراد اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ مینا آپی نے حیرت سے ناظرین کو دیکھا۔ جواباً ناظرین سبھی کا منہ دیکھنے لگی تھی۔ سبھی، کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو پہلے ہی اپنی سماعتوں پر شک رہتا ہے۔ کیا واقعی شناور باجی اس منگنے کے لیے تیار ہیں؟ راکی کی حیرت میں خوشگواریت کا عنصر نمایاں تھا۔ مگر کیوں، کب اور کیسے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب لینے کے لیے وہ سب شناور کی تلاش میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عید کا دن آ پہنچا تھا، لیکن یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا تھا کہ آخر شہزادی شناور یکا یک نواب احسان سے منگنی پر کیسے رضامند ہو گئی، وہ بھی اس قدر خوشی خوشی کہ کل سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ بغیر کسی زور زبردستی کے اس نے نہایت اہتمام سے بالوں میں نکلی چوٹی ہی نہیں پراندہ بھی ڈال لیا تھا، اور تو اور پان اتنا اچھا بنانے لگی تھی کہ ددا نے ایک ہی دن میں 20 گلوریاں بنوائی تھی اس سے۔ مینا آپی، نازنین اور مہرین کی حالت البتہ نازک تھی۔ ان سب نے اصل بات اگلوانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، مگر اس کی خاموشی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ نازنین اور مہرین نے ناراضگی کے طور پر تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا لیے، مگر وہ مزے سے سب کام نمٹاتی رہی۔ عید کی صبح سب ناشتے کا انتظام اسی نے کیا، سب کے کپڑے پریس کرنے اور مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی۔ پھر قصاب آیا، بکرا بھی کٹ گیا اور اگلے چند گھنٹوں میں محلے میں بانٹ بھی دیا گیا۔ راکی اور سبھی نے بکرے کی جدائی میں 8 آنسو بھی بہائے، اور جب دل ڈھلنے لگا تب نازنین اور مہرین کو مجبوراً ناراضی ختم کر کے اس تک آنا پڑا کہ شام کو منگنی کے فنکشن کی تیاری ظاہر ہے انہیں ہی کرنی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ مہرین نے روٹھے روٹھے لہجے میں اسے دوستی کا آغاز کیا تھا۔ حسینی کباب۔ ہائیں، حسینی خالہ تمہارے ہاتھیں کیسے چڑھ گئیں؟ مہرین کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ نازنین جل کر رہ گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ نہیں، کیونکہ ترکیب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حسینی کباب بناتے ہوئے شرمندہ ہونا لازم ہے۔ وہ ہنسی ترنگ میں تھی۔ نازنین نے ایک بار پھر کڑے تیوروں سے اسے دیکھا اور پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ کمال ہے بھئی، ایک تو میری سمجھ میں تم لوگ نہیں آتے، جب میں رشتے پر راضی نہیں تھی تب بھی تم لوگوں کو اعتراض تھا، اب راضی ہوں تو بھی سب کے سب خفا، آخر کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس سے پتیلی میں قیمے کے ساتھ کٹے ہوئے لیموں اور نمک ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کایا پلٹ کی اصل وجہ بتا دو۔ مینا آپی گڈو کو فیڈر بنانے آئی تھی، شناور کی بات سنی تو جھٹ سے مدعا بیان کر دیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں آپی، بس دختر مشرق ہونا، والدین کی رضا میں راضی ہونا میرے لیے بہتر تھا، سو اب میں تیار ہوں، اور آپ سب کی بھی تو یہی خواہش تھی نا؟
پھر اب اس خواہش پر عمل درآمد میں تعامل کیوں؟ وہ چولہا بند کر کے ان کی طرف پلٹی، لیکن وہ تمام اعتراضات، خدشات، وہ مصنوعی پن سے بے تحاشا اکتاہٹ، ان سب کا کیا ہوگا؟ وہ سب بھاڑ میں گیا۔ آخر آپ لوگوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ ڈرامہ شروع کیا ہوگا نا؟ سو اب میں نے بھی پرواہ چھوڑ دی ہے۔ کل کلاں اگر کچھ ہوا بھی تو آپ سے مدد لے لوں گی۔ ہاں، البتہ وہاں جا کر خاصی پریشانی ہوگی۔ سنا ہے دیوان خانے میں آنے والوں سے بھرا رہتا ہے۔ دن میں 20-25 پان کی گلوریاں ایک وقت میں بنائی جاتی ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے سارا سارا دن نعمت خانے میں گھسنا ہوگا۔ اللہ، کیسا ہوگا وہ وقت جب پان میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا اور نعمت خانہ میری قیام گاہ۔ لیکن خیر، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ آپ آج کی فکر کریں، سیخ کباب کا مسالہ تیار کر لیں، کیونکہ ددا کو ہمارے ہاتھ کے سیخ کباب کبھی پسند نہیں آتے۔ وہ طمانینت کا عظیم الشان مظاہرہ کرتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ مینا آپی، بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن انیکسی میں شناور اور نواب احسان کی آپس میں ٹکر ہو گئی ہو اور وہ طوفانی قسم کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہوں؟ مہرین کے دماغ میں کیڑا کلبلایا تھا۔ نہیں بھائی، نواب احسان اور ان کی والدہ کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ اس دن شناور انیکسی میں گئی ضرور تھی، مگر ان سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئی تھی۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اگر اس حلیے میں شناور ان سے مل آئی ہوتی تو آج عید کے دن بکرے کی جگہ ہم اور آپ کٹ رہے ہوتے۔ ناظرین نے کباب تلنا شروع کر دیے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ مہرین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ دفع کرو بھائی، مجھے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ نہیں، یہ شروع سے ہی ایسے مورکا انجام دیتی آئی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ چلو یہ راضی تو ہوئی، ورنہ اتنے اچھے رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ چلو خیر، تم لوگ جلدی سے یہاں کا کام نمٹاؤ، میں شناور کو نیا سوٹ دے کر آتی ہوں پہننے کے لیے۔ نیا سوٹ؟ ناظرین چونک گئی۔ ہاں بھائی، نواب احسان کی والدہ لے کر آئی ہیں منگنی پہ پہننے کے لیے۔ مینا آپی بتا کر کچن سے باہر آ گئی تھیں۔ گڈو کو فیڈر دے کر امی کے پاس چھوڑا، جو آج نیا نکور غرارہ سوٹ پہن کر اپنی جگہ سے ہلنے تک کو تیار نہیں تھیں۔ مینا آپی نے لان میں کرسیاں لگاتے راکی کو آواز دے کر کوئلے سلگانے کی ہدایت کی اور پھر شناور کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر دراز غالباً دن بھر کی تھکن اتار رہی تھی۔ اب یوں لیٹ لیٹ کر وقت برباد نہ کرو، شام تو ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہو جائے گا۔ مینا آپی کیوں پزل کر رہی ہیں؟ یہاں کون سا گرینڈ فنکشن ہو رہا ہے؟ وہی گھر والے ہی تو ہیں سب، جب دل چاہا اٹھ کر رسم کر لیں گے۔ اس پر کسل مندی سوار تھی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، تصویریں وغیرہ بنیں گی نا، اور پھر نواب احسان بھی تمہیں پہلی بار دیکھیں گے۔ ابھی سے ڈھنگ سے تیار ہونا شروع ہوگی تو مناسب رہے گا۔ اچھا ہوتا جو کل 1 گھنٹے کے لیے پارلر ہو آتی، لیکن خیر، اب ایسا کرو، اپنے آئی بروز کی شیپ تھوڑی درست کر لو، اور ہاں، یہ نیا سوٹ تمہاری الماری میں پڑا ہے، اسے نکال دو۔ مینا آپی نے کہا اور پھر خود ہی نکال کر بیڈ پر پھیلا دیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا غرارہ سوٹ تھا، جس پر سرخ ریشم کا ہلکا سا کام کیا گیا تھا۔ گلابی رنگ کا خوبصورت پراندہ بھی تھا، جس کے آخری سروں پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ مینا آپی نے نکلی چٹیا کھول کر اسے دوبارہ برش سے بنایا اور نہایت احتیاط سے دوبارہ چٹیا کی شکل دے دی تھی۔ یہ لو، سب چیزیں تیار ہیں، خوب اچھا سا میک اپ کرنا۔ اگر کہو تو ناظرین کو بھیج دوں تمہارے پاس؟ انہوں نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں آپی، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، اس نے فوراً منع کر دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، میں ذرا کچن میں ہو آؤں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شناور ایک طویل سانس لے کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر سوٹ پر ڈالنے کے بعد اس نے پراندہ ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کے گھنگروں کو دیکھنے لگی تھی۔ لان آباد ہوتے ہی جیسے سرمئی شام کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لان کے عین وسط میں صوفہ رکھ کر نواب احسان اور شناور کے لیے نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہیں دونوں طرف کے بزرگوں نے انہیں انگوٹھیاں پہنانی تھیں۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھے گلدان میں مہرین نے لمبی ٹہنیوں والے گلاب سجا دیے تھے۔ صوفے کے عین سامنے دائیں بائیں طرف گول میزوں کے ارد گرد کرسیاں بھی دائرے کی شکل میں رکھی گئی تھیں۔ انہی کرسیوں میں سے ایک پر نواب احسان خاصر سنجیدہ اور رنجیدہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی والدہ محترمہ سے منگنی سے پہلے شناور کو دیکھنے کی ضد نہیں منوا سکے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر شناور کی امی اور مہناز بیگم تخت سنبھالے اپنے اپنے خاندان کی شرافت اور نجابت کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مہرین اور ناظرین ان سب سے کافی دور چہل قدمی کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں البتہ وقفے وقفے سے سب کو سنائی دیتی تھیں، اور ان سب سے بے نیاز ددا حضور لان کے انتہائی دائیں طرف شیروانی اتارے، کرتے کے بازو چڑھائے کوئلوں پر کباب بھوننے کی تیاری کر رہے تھے۔ فضا میں دہکتے کوئلوں اور مسالے دار کبابوں کی خوشبو اکثریت کے صبر و ضبط کا امتحان لے رہی تھی، مگر افسوس کہ مینا آپی کے سوا باقی سب کا ان کے پاس جانا
ममनू करार दिया जा चुका था। ज़रा देर बाद मीना आपी भी सीहों में कबाब पिरोने के बाद वहाँ से चली आई थी। राकी और सभी तो कोयले दहकाने और गोश्त बांटने के बाद बकौल महरीन खां से मैले कुचैले हो चुके थे, लिहाजा वो दोनों पहली फुर्सत में नहा धोकर सफ़ेद बुराक कुर्ता पजामा पहने जमे जमाए बालों के साथ नवाब एहसान के साथ आ बैठे। क्या बात है सबीउल हसन, आज आप काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं। नवाब एहसान सभी की गैर मामूली खामोशी नोट किए बगैर रह ना सके थे। बस हुजूर क्या बताएं, ऐसा घाव दिया है उसने हमें कि जीने की सूरत दिखाई देती है, ना मौत की आगोश में करार आता है। ऐसा घायल कर देने वाला अंदाज था कि नवाब एहसान परेशान हो उठे थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? बकरे की। सभी से पहले राकी ने ठग से जवाब दिया था। बकरे की? नवाब साहब की हैरत बजा थी। जी हाँ, वही बकरा जो कई घंटे कबल कट और बट चुका है और जिसके कबाब थोड़ी देर बाद हम और आप नोश फरमाएंगे। राकी ने निहायत एहतमाम से फिजा में कबाबों की खुशबू को महसूस किया था। ऐसी अजीम जुदाई का सदमा दिया है उसने कि रातों रात शायर हो गए हम तो। सब्बी की सद आह पर वो दोनों ठिठर कर रह गए थे। क्या वाकई? ये इंकशाफ नवाब के साथ साथ राकी पर भी हुआ था। 100% वाकई हुजूर, कहिए तो नमूना पेश करूं? झट इजाजत तलब की गई थी। इरशाद इरशाद। हाय को अर्ज कर रहा हूँ, अभी रात ही बनाई है। सुबह सब्बी ने बाल संवारते हुए हाय को अर्ज की थी। रात भर खिड़की के बाहर बोलता रहा एक बकरा। ये क्या है साहिब? नवाब एहसान ने हास्य संजीदगी से पूछा था। हायको है जनाब। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझा शायरी है। वाह भाई, बहुत खूब। नवाब एहसान की दात पर सभी का चेहरा खिल उठा था। दूसरी हायको पेश खिदमत है, जरा तवज्जो कीजिए। सभी खंखारा था। भूरे बालों और गजाली आंखों वाला मैंने देखा एक बकरा। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बकरा है। गालिबन ये वही बकरा था जो रात भर खिड़की से बाहर बोलता रहा था। नवाब साहब झूमते हुए अंदाजा लगाकर बोले। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो शायरी कहाँ है जो आपने रात को बनाई थी? क्या मतलब? सभी की आंखें निकल आईं। मम मेरा मतलब है, ऐसी शायरी तो मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ। बहुत खूब, तो बताइए जरा। सभी ने राकी के दावे को चैलेंज किया था। ठीक है, जरा सुनिए। राकी ने बाकायदा लहक कर अपनी शायरी का आगाज किया था। हिरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें। वाह वाह, आगाज शानदार था। नवाब साहब दादो तहसीन दिए बगैर रह न सके, सबके जबकि सभी पहलू बदल कर रह गया था। शुक्रिया शुक्रिया अर्ज किया है। राकी पूरी तरह फैल चुका था। हिरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, कद लैला के मजनू जैसा, रंगत रांझे जैसी। उसे देख के कहता हूँ, ऐ काश तुझे रब ने बकरा ना बनाया होता। राखी की नज़म तमाम हुई तो हाजरीन सकते के आलम में थे ना वाह वाह की आवाज़ बुलंद हुई, ना किसी ने आगे बढ़कर थपकी दी। राकी ने डरते डरते आंखें खोलकर सभी और नवाब एहसान की तरफ देखा, जो टिकटिकी बांधे उसे घूर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसे सुनकर मालूम हुआ कि ये शायरी वाकई बनाई गई है। नवाब साहब ने ऐसे दिलगीर अंदाज में कहा कि राकी सर खुजाकर रह गया था और सभी ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया था। महरीन, जाओ भाई, शनावर को यहीं ले आओ। बेचारी शर्म के मारे अपने कमरे में घुसी बैठी है। अम्मी की आवाज पर नवाब एहसान ने कदरे सुकून का सांस लिया था। किसी को तो ख्याल आया। महरीन फौरन उठकर चली गई थी। शनावर गालिबन कपड़े चेंज कर रही थी। बंद दरवाजे से ही महरीन को लौटा दिया तो वो दोबारा चली आई, जहां हर फर्द अपने सामने सलाद, रायता, पुदीने और इमली की चटनी रखे सीख कबाब और कलेजी के कबाबों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दद्दा थे कि जी भर कर सब्र आजमा रहे थे। कमाल है, इतनी देर? नवाब एहसान उकताए उकताए लग रहे थे। किस में? सब्बी चौंका। आने में? किसके आने में? सना मम मेरा मतलब है कबाबों के आने में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बर वक्त संभले थे। फिर सभी तो दद्दा की तरफ चला गया, मगर उनकी निगाहें बरामदे के आसपास भटकने लगीं, जहां से किसी भी वक्त शनावर बरामद हो सकती थी। उफ़ो भई, अब आ भी चुको। वो सलाद के पत्ते दांतों से कुतरने लगे। शाम के सुरमई रंग में स्याह रंग खुलने लगा था। इस मलगर्जे अंधेरे में राकी लॉन की तमाम लाइट्स ऑन कर रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक से महसूस होते हुए नवाब एहसान ने जो यूं ही सर उठाकर सामने देखा था, और फिर अगले ही लम्हे उनकी निगाहों के साथ साथ दिलो दिमाग पर भी बिजली चमक गई थी। वो जो कोई भी थी बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए नवाब साहब अपनी जगह साकित से रह गए थे।
کیونکہ وہ لڑکی اجنبی اور اس کا حلیہ اس ماحول سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈارک میرون چوڑی دار پاجامے اور فراک میں ملبوس تھی۔ بڑا سا دوپٹہ اسٹائلش انداز سے اڑا گیا تھا، تراشیدہ بال کندھوں تک لہرا رہے تھے اور وہ نہایت اعتماد سے قدم اٹھاتی لان کی طرف آ رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، او نو، یہ کیا کیا اس نے، اف، بے عزتی۔ یہ کون ہے؟ نواب احسان اپنی اطراف سے اٹھتی آوازوں سے بے نیاز ہو کر سبھی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ شناور کی دوست ہیں؟ نہیں، خود شناور، لیکن نہیں، معلوم نہیں، سبھی جانے کیوں ہکلا رہا تھا۔ بہن، یہ شہزادی شناور، اس کے بالوں کو کیا ہوا؟ مہناز بیگم پوچھ رہی تھی، مگر بیگم صاحبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لون پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مینا آپی تو مٹی کا مادھو بنی بیٹھی تھی۔ حیران پریشان سی نازنین نے مینا آپی کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کی گود میں لڑک گئی تھی۔ مہرین کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا اور راکی چکدنا انداز میں میز کے قریب کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس کے نیچے گھس سکے۔ السلام علیکم۔ شناور کے سلام کا جواب کہیں سے بھی نہیں آیا تھا۔ اور میں ہوں شہزادی شناور، اپنے اصلی اور حقیقی روپ کے ساتھ۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے نواب احسان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مصنوعی پن کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں اکتا گئی تھی، اسی لیے آج خود اپنی شخصیت کے ساتھ آپ سب کے سامنے چلی آئی۔ یقیناً آپ سب کو حیرت ہو رہی ہے، مگر میں دولے پن کی انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہتی، اس لیے آج اتنی ہمت کر ڈالی۔ وہ بہت اطمینان سے ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ نواب احسان چند قدم آگے آ کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ امی مرجھائے سے انداز میں تخت پر بیٹھ چکی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد ہے کہ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ بہت سی روایات جو کئی سو سال قبل نواب خاندان کی پہچان سمجھی جاتی تھیں، آج انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں۔ ہم پان نہیں کھائیں گے، غرارہ نہیں پہنیں گے، غیر ضروری رسومات پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو بھی ہمارا خاندانی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ بفضل خدا ہمارے بزرگوں کی تعلیم و تربیت سے ہمارے اخلاق و اقدار میں وہ شائستگی موجود ہے جو کسی اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اور مہناز آنٹی، منگنی کا جو سوٹ آپ لے کر آئی تھیں، جوں کا توں پڑا ہے، میں نے اسی لیے نہیں پہنا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نہ ہو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کلائیوں میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ ماحول پر سناٹا جوں کا توں موجود تھا۔ نواب احسان اور مہناز بیگم حیرت کے باعث اور باقی افراد شرمندگی کے باعث ساکت تھے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے، تب شناور اس طویل اور بے معنی خاموشی سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ابھی وہ کوئی قدم اٹھا نہ پائی تھی کہ نواب احسان اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بغور سے دیکھنے لگے۔ تو آپ وہ نہیں جو نظر آتی تھیں؟ چند لمحوں بعد ان کی آواز گونجی تھی۔ جی ہاں، اسے سر اٹھا کر غلطی تسلیم کی۔ والدہ محترمہ، یہ لڑکی مجھے پسند نہیں۔ ان کی بات سن کر شناور کا رنگ اڑ گیا تھا اور باقی سب کا سانس رک گیا تھا۔ بلکہ بہت پسند ہے۔ نواب احسان نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا اور پورا لان مختلف قسم کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شناور نے طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ نواب احسان کی آنکھیں اندرونی خوشی سے جگمگا رہی تھی۔ مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے۔ او یس، یو آر مائی آئیڈیل۔ نواب احسان کسی نوعمر بچے کی طرح چلائے تھے اور پھر برق رفتاری سے مہناز بیگم کی طرف مڑے تھے۔ ماما، میں آپ کی خوشی میں بخوشی راضی ہوں، لہٰذا جو کام آپ کے ہاتھوں سر انجام ہونا تھا، وہ کام اب نواب احسان اعظم بذات خود سر انجام دیں گے۔ انہوں نے چہکتے ہوئے اپنی والدہ کے ہاتھ سے انگوٹھی لی تھی اور لمحے بھر میں پلٹ کر شناور کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ارے ارے، وہ ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ جتنا تنگ کرنا تھا آپ کر چکی، اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ مگر ہاں، وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں بھی آپ کو پسند ہوں کہ نہیں۔ اللہ رے مصیبت، وہ گڑبڑا سی گئی۔ نواب احسان کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا تو انہیں اپنے سوال کا جواب خود بخود مل گیا۔ یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے پرجوش انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ سبھی کا کیمرہ کتنی ہی دیر سے اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ ددہ صورتحال کو جانچ کر جھٹ پٹ کبابوں پہ جھک گئے تھے۔ امی اور مہناز آنٹی تخت پر سر جوڑے مسکرا رہی تھیں۔ مینا آپی منہ پھاڑے آنکھیں پھیلائے حیران کھڑی تھیں۔ ان کے عقب میں راکی دھمال ڈال رہا تھا۔ نازنین اور مہرین بے تحاشا مسکراتے ہوئے انگوٹھی پر نظر جمائے کھڑی تھیں۔ نواب احسان کی محبت لٹاتی نگاہیں شناور کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور شناور کے چہرے پر پھیلی مدھر مسکان۔ سبھی کا کیمرہ چند سیکنڈ میں ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کا دور شروع ہو گیا تھا۔
اور منہ میٹھا کرنے کے بجائے سب کے سب ددہ کے بنائے گئے کبابوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور شناور اپنے ہاتھ میں دمکتی انگوٹھی پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، معلوم نہیں ہم لوگ روپ بہروپ کا کھیل کھیلتے، خود کو کہاں تک دھوکا دیتے۔ اگر اس روز انیکسی میں نہ چلی گئی ہوتی، وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب وہ تیش کے عالم میں انیکسی کی طرف گئی تھی، مگر نواب احسان کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل چند باتوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ نواب احسان تھے جو سخت اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے، فار گاڈ سیک ماما، میں تنگ آ گیا ہوں اس ساری سچویشن سے۔ ان خصوں میں میرے پاؤں سکڑنے لگتے ہیں اور میرے پاجامے میں بند ٹانگیں جینس کو ترس گئی ہیں۔ آپ جناب آداب کرتے میری زبان تھک گئی ہے، وقت بے وقت محاورے بول بول کر میں چکرا گیا ہوں، اور میرے کان مشاعروں کی ریکارڈنگ سن سن کر تھک چکے ہیں۔ میں میر اور غالب کو مزید نہیں پڑھ سکتا۔ میری آنکھیں شیکسپیئر اور ہارڈی کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میری کھڑکی کے باہر کھائے پانوں کا ڈھیر لگ چکا ہے، اور یہ گھر، مجھے لگتا ہے اس حویلی نما گھر میں چند بدرو ہیں جو سفید لباس میں یہاں سے وہاں بے آواز قدموں سے چلتی پھرتی ہیں، جو سوچ سوچ کر ہنستی ہیں اور جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ میسمرزم کی کیفیت میں حرکت کرتی ہیں، ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھلی ہوئی لڑکیاں۔ اوہ نو مما، میں کسی روبوٹ نما لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک جیتی جاگتی ہستی کھیلتی زندگی سے بھرپور لڑکی چاہیے۔ یہ بھوبو ٹائپ شہزادی شناور میرے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرتی، جو من من کر بولتی ہو اور ہمہ وقت ڈری سہمی سی اپنے دوپٹے کی پناہ میں چھپی رہتی ہو، اور پھر اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی؟ سو پلیز آپ آج ہی ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم خاندانی نواب تو ہیں، مگر نوابوں کی یہ ظاہری خصوصیات ہم میں مفقود ہیں، اور ان کی آمد پر جو پاندان، خاص دان اور چاندنیاں بچھائی گئی تھیں وہ سب کرائے کی تھی۔ ہمارے گھر میں دیوان خانہ نہیں ڈرائنگ روم ہے، نعمت خانہ نہیں باورچی خانہ ہے، اور ہم بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے باقی سب لوگ، اور یہ بھی کہ ہم اپنے شاہانہ اتوار اپنی جاگیروں کے ساتھ ہندوستان میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، تمہیں معلوم ہے یہ سب کے سب کتنے اچھے لوگ ہیں، ایسے خاندانی لوگ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور شناور وہ لڑکی تو مجھے اتنی پسند ہے کہ بس۔ مہناز آنٹی کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ نیکسی سے واپس لوٹ آئی تھی، اور اصل صورتحال جاننے کے بعد ہی اس منگنی پر رضامند ہو گئی تھی۔ تم ابھی سے کہاں کھو گئی؟ ابھی تو نواب صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ ناظرین نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چونک سی گئی۔ سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ خوش ہونا، مینا آپی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی۔ وہ خود کو دو گہری نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ چہروں پر جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس حقیقت کو بھی جو بہت ہی خوبصورت مستقبل کا پیام بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک انسان کی ذات ہی اس کا اصل تشخص ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی جائے تو سراسر نقصان ہوتا ہے۔ تھینک گاڈ میں کسی بھی نقصان سے بچ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پہ چمکتے چاند کو نظر بھر کر دیکھا تھا، اور پھر سب کے ساتھ کباب اڑانے میں مصروف ہو گئی تھی۔